الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ عزیزان گرامی، یہ دین کا جو مطالعہ ہے اور بنظر عمیق مطالعہ ہے اور ترتیب کے ساتھ مطالعہ ہے اور تدبر اور تفکر کے ساتھ گوشہ تنہائی میں جا کر اس کے بارے میں مجاہدہ ہے، یہ آدمی کے دل کو اس پوری کائنات کے اندر اس زمین پر جب کہ اس کی زندگی میں بار بار پھسلن کے مقام آتے ہیں وہاں تھام کر رکھتا ہے۔ دین اتنی قیمتی چیز ہے، جس طرح اس چھت کا انحصار ان ستونوں پر ہے، اسی طرح دین کا انحصار حقیقی مطالعہ اور علم نافع پر ہے۔ جس آدمی کے پاس حقیقی مطالعہ ہوگا اور علم نافع ہوگا، آندیاں چل جائیں، طوفان آ جائیں، زلزلے آئیں، آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہو جائے، امتیں ڈوب جائیں، تباہی بربادی اس دنیا کے اندر آ جائے، قلب اس کا اپنی جگہ پہ مطمئن رہے گا، قلب نہیں کہیں پر جائے گا۔ وقتی طور پر بشری اضطراب تو ہو سکتا ہے، مگر قلب اپنی جگہ پر مطمئن رہے گا۔ رسول اللہ کی بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا، نبی بشری تقاضے پر روئے لیکن قلب اطمینان تھا۔ غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا سا ڈولے، نبی کا دل مطمئن تھا، لا تحزن ان اللہ معنا۔ نبی بھی اگر ڈول جائے اور نبی بھی اگر اضطراب میں آ جائے تو وہ اس کا قلب مطمئن نہیں ہے، تو وہ نبی کس قسم کا ہے؟ قلب کا مطمئن ہونا انتہائی لازم ہے۔ آدمی کا جو دین کا حقیقی مطالعہ ہے، میرے ایک لفظ پہ غور کیجئے، حقیقی مطالعہ اور علم نافع، مطالعہ نہیں، علم نہیں، حقیقی مطالعہ۔ حقیقی مطالعہ کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ حقیقی مطالعہ ایک مرشد کے پاس بیٹھ کر، وہ مرشد بیٹھا ہو، آپ مطالعہ اس کے سامنے کریں، مطالعہ اس کے سامنے پیش کریں، وہ نقد کرے، تنقید کرے اس کے اوپر، اور پھر وہ آپ کی راہ سیدھی کرے۔ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے اور اللہ کی یہ رحمت ہے اور اللہ کا یہ فضل ہے مجھ پہ، اس فضل کے بوجھ تلے میں اس قدر دب چکا ہوں کہ ہر وقت میں احتساب کی عدالت میں کھڑا رہتا ہوں۔ مجھے اللہ نے بہت بچپن میں مرشد حقیقی دیے۔ کوئی بدعمالی یا فسق و فجور میں اگر میں مبتلا رہا ہوں تو وہ میرا ہی قصور ہے، اللہ نے مجھ پر حجت تمام کر دی تھی۔ میرے استاد نے میری زندگی کے اندر، ان کی زندگی میں مارشل لا لگا، ان کی زندگی میں سیاسی طور پر الٹ پلٹ اس پاکستان میں ہوئی اور عالمی لیول پر 9/11 ہوا، اور اس کے بعد طالبان پر حملے ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ بہت برے سلوک ہوئے۔ وہ ایک پورا ٹینور جو گزرتا ہے ایک آدمی کے اندر، وہ ان کی زندگی میں ہی گزرا اور میں ان کے ساتھ تھا۔ اور اس لمحے میں نے ایک طالب علم کی حیثیت سے حیرانی کے اظہار بھی کیے، اضطراب قلبی اور اضطراب ذہنی بھی ان کے سامنے پیش کیا، لیکن اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم اور اتنا تدبر دیا ہوا تھا کہ اس آدمی نے مجھے سیاسی عالمی طور پر جتنی تبدیلیاں آتی ہیں اور ملک کے اندر جو اپنے ہاں تبدیلیاں آتی ہیں، ان کی ایسی سوجھ بوجھ اور فہم عطا کیا قرآن و سنت کے مطابق کہ میں اس آدمی کی قبر پہ جا کے ہزاروں سال تک اس کی مغفرت کی دعائیں کروں تو پھر بھی کم ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو فلسطین پر حملہ ہوا اور فلسطین والوں نے جو حملہ کیا، یہ اضطراب میرے سامنے تھے، کیونکہ یہ 1-2 دن تو یہ ہوتا نہیں، ہر سال میں 3-4 دفعہ ہوتا ہے۔ ہر سال میں آپ کی روٹین بدل جاتی ہے۔ آپ فوری طور پر فیس بک پہ
آ جانا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نصرت آ رہی ہے، مجاہدین یہ کر رہے ہیں، اور میرے چاہنے ماننے والے طالب علم بھی جو ہیں وہ مجھ سے آ کر ان باتوں کا سوال کرتے ہیں، اور میں غم زدہ ہو جاتا ہوں کہ اب انہیں یہ سوال چھوڑ دینے چاہیے۔ میں کتنی بار اس چیز کا موقف آپ کے سامنے رکھوں، بتا کے تنگ آ گیا۔ اور وہ میرے طالب علم کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، بھئی آپ سوال کا جواب دینے کے ابھی اہل ہی نہیں ہوئے، آپ انہیں کہیں کہ لا ادری، میں نہیں جانتا اس مسئلے کے بارے میں۔ ایک آدمی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، اور جب وہ اپنے امام صاحب کے پاس آیا وہ آدمی، تو اسپین سے سفر کر کے آیا۔ اس نے امام سے سوال پوچھے تقریباً 150، ہر پر امام نے یہی ایک بات کہی کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں علم۔ اس نے کہا کہ اسپین سے لے کے میں چلا ہوں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، آپ مجھے کہتے لا ادری۔ فرمایا جا کے اسپین میں خبر کر دو کہ وہاں ایک امام مالک ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے، جاؤ۔ میں اپنی ایک ایسی رائے پیش کروں جس پہ میں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، تو رائے آپ کے سامنے میں کس طرح سے لے کر آ سکتا ہوں؟ اس لیے فرمایا کہ مطالعہ جو ہے وہ امام، ایسا جواب آپ دیں ہی نہ، آپ اہل ہی نہیں ہیں۔ آپ کو میں پوچھوں ایٹم بم کیسے بنتا ہے تو آپ کیا جواب دیں گے کہ مجھے نہیں پتا۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ہوائی جہاز کیسے اڑتا ہے تو آپ جواب میں کہیں گے مجھے نہیں پتا۔ جا کر کسی بہت بڑے ماہر آدمی سے اس کے بارے میں پوچھو۔ ہوائی جہاز کا انجینئر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چھوٹا چھوٹا نہیں جی آپ پمپ ٹھیک کر لیتے ہیں، مجھے بتائیں ہوائی جہاز کا انجن کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہیں جی آپ جناب آپ فلانا بوائلر ٹھیک کر دیتے ہیں، مجھے ہوائی جہاز کا بھی بتائیں۔ بھئی وہ اس فن کا ماہر ہی نہیں ہے، وہ دنیا کی اور سے، لیکن ہوائی جہاز۔ اسی طرح آپ کا سیاسی طور پر جواب دینا اور مجھے سوال پوچھنے، یہ باتیں دو طرح کی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے تو اپنا 10 سال وقت ضائع کیا ہے، اس کا مجھے رنج ہے، اس کا مجھے اتنا رنج ہے کہ شاید یہ رنج نبیوں کو بھی رنج رہا ہے کہ ہم نے تو اپنی قوموں کو سمجھایا 1,000 سال وہ نہیں سمجھی کاشف علی کس کھیت کی مولی ہے، لیکن مجھے بھی رنج ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ان کو ہوتا ہے کہ مسئلے بتا کے میں تھک گیا ہوں اور ان پر میں گفتگو کر کے تھک گیا ہوں، اور لیکن آپ سن کے نہیں تھکے، آپ کے چسکے بار بار بات کو رپیٹ کرنا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج یہ آپ دیکھتے ہیں کہ میری کتنی ماشاءاللہ تعداد ہے، اب آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ بات ہے، مجمع بھرنا اس انگلی کا جو آخری ناخن ہے نا، اس کے برابر بھی میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ میرے اللہ نے مجھے ایسا فن عطا فرمایا ہے کہ میں گفتگو کا کوئی رنگ ڈھنگ بھی اپنا لوں، اس کو چیلنج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لیکن اس گفتگو کا رنگ ڈھنگ کوئی بھی اپنا کے میں لوگوں کو خوش کر کے، دنیا اکٹھی کر کے، نہ بھی پیسے اکٹھے کروں، صرف داد ہی وصول کر جاؤں، تو حشر کے دن یہ منہ کالا کر کے اللہ کی بارگاہ میں اٹھایا جائے گا، اور رسول کہیں گے سوحکن ہٹ کاشف، میرے آب کوثر کو چھوڑ، اس کنویں سے، اس حوض سے تو پانی پینے کے لائق نہیں، جو کنواں مسجد نبوی سے لے کر یمن تک لمبا ہوگا، اتنے لمبا حضور نے فرمایا، آسمان کے ستاروں کی طرح کے چمکتے پیالے، اور امت کا ہجوم وہاں پر ہوگا جب لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے۔ تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ 8-10 صفوں کا یا 50 صفوں کا یا 2-10 لاکھ آدمیوں کی وجہ سے یا ان کی خوشنودی کے لیے میں نبی علیہ السلام کا حوض اقدس چھوڑ جاؤں؟ مجھے کیا پڑی ہے؟ ٹھیک ہے، اس لیے میرا اس بار معاملے میں یہی رائے ہے کہ آپ بار بار سوال کریں گے اضطراب کو، تو یہ اضطراب کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں جس زمانے میں مولانا مرحوم کے پاس بیٹھتا تھا اس زمانے کی باتیں میں بتاتا ہوں، ابھی میں میٹرک بھی نہیں پورا کیا تھا، مجھے یاد ہے جماعت الدعوہ کا ایک آدمی مجھے عشاء کی نماز کے بعد مولانا کی مسجد میں ملا، اور ملنے کے بعد وہ مولانا صاحب کے پاس بیٹھ گیا، اور میں کسی غرض سے، سردیوں کے دن تھے، بازار گیا، تو میں واپس آ رہا تھا، تو اس نے مجھے روک لیا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ ہماری جہادی تنظیم میں داخل ہو جائیں۔ میں نے ان سے جی اچھا کہہ کر خاموشی سے چلا گیا۔ جب میں نے مولانا صاحب کو بتایا، اب دیکھیں میں تو اپنے استاد جی سے رجوع کرتا تھا ہر بات پر، مجھے تو کبھی آج تک یہ شرمندگی نہیں ہوئی، میں تو چھوٹا سا گناہ بھی کرتا تھا اور بڑا بھی کرتا تھا، جا کے استاد جی کو بتاتا تھا، استاد جی اس سے نکلنے کا کیا حل ہے، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، میں خطا کا پتلا ہوں، مجھے آپ نے نہیں بتانا تو مجھے کس نے بتانا ہے؟
اور وہ مرد درویش بڑی سے بڑی بات سن کر اس نے آج تک اس کے کان پر جوں نہیں رنگی کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے تم نے یہ کیوں کر لیا. ایسا کچھ نہیں انہوں نے مجھے کہا. انہوں نے کہا اگر یہ غلط ہے تو کاشف یہ بھی تو سوچو, اس کو کرتے رہو گے تو یہ معاملہ کیسے سیٹل ہوگا, یہ کیسے ہوگا. 5-4 منٹ میں استاد جی سے مسئلہ حل ہو جاتا, اور پھر دوبارہ زندگی گزر گئی. میں نے وہ مسئلہ استاد جی سے ڈسکس نہیں کیا اور کام بھی چھوڑ دیا. تو میں نے جا کر استاد جی کو بتایا. استاد جی نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف لوگوں کی جوانیاں خراب کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اور ان کا کوئی کام نہیں ہے, اور یہ جن کے ایجنٹ ہیں اور یہ جن کو برباد کرنے کے لیے ان کو احتجاجوں پہ اور ان جہادوں پہ جنہوں نے لگا رکھا ہے, آپ بیٹا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ایک وقت آئے گا یہ کسی جگہ بھی نہیں جائیں گے. اور آج وہ دیکھ لیں کسی زمانے میں ان کا کشمیر کا غلغلہ کیا تھا اور اب کہاں پر یہ بات پہنچ گئی ہے. ہاں وہ جو مرد درویش کے کھول کر آنکھیں دیکھ میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دے. یہ جو عمران خان اور زرداری کی سیاستیں اس پہ انہوں نے سمجھایا. نواز شریف کی سیاست انہوں نے مجھے سمجھایا. مجھے انہوں نے عالمی لیول پر امریکہ کی چالاکیاں اور رشیا کی اور چائنا کی یہ ساری چیزیں انہوں نے مجھے سمجھائیں. اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میرے مرحوم شیعہ استاد سید کیسر حسین رضوی, اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. ان کے فقر و فاقہ کا میں گواہ ہوں, ان کے رزق حلال اور ان کی پاک دامنی کا میں گواہ ہوں کہ ان آدمی نے مہینے کا 3 لاکھ روپیہ کماتا تھا 1981-82 میں, اور وہ سب خلق خدا میں بانٹ دیتا تھا اور اپنا گزارا وہ مہینے کے آخر پہ قرض لے کر کرتا تھا. ساری زندگی اس نے گھر نہیں بنایا اور سنی شیعہ کی تفریق کے بغیر اس نے مال و دولت لوگوں کو شعور دینے پہ لوٹا دیا. 9/11 ہوا, میں نے انہیں فون کیا, استاد جی دیکھیں آپ بھی خمینی انقلاب والے ہیں, میں بھی, میرا بھی ذہن ایسا ہے, تو یہ تو بڑی ایک اچھی خبر آئی ہے, ہم نے تو اڑا دیا ان کو. تو انہوں نے جواب میں کہا مجھے فون پر, ارے بیٹا یہ سالہ امریکہ, لکھنؤ کے تھے نا تو لفظ سالہ استعمال کرتے تھے, کہتے یہ سالہ امریکہ خود ہی حملہ کرواتا ہے, خود ہی مسلمانوں کو مرواتا ہے, مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے لیے ان کے ملکوں پر, ان کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے اس نے جہادی تنظیمیں بنا رکھی ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ کرواتا ہے. وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں, طرح طرح کی پوسٹیں بھیجتے ہیں, عوام جذبات میں آ کے ان کا ساتھ دیتی ہے. امریکہ کا موقف مزید مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں, پھر وہ اس ملک کو برباد کر دیتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ہم نے دیکھا پھر طالبان کے ساتھ کیا ہوا. یہی حال یہ اس اسرائیل کا ہے, اس نے ہی یہ ساری جہادی تنظیمیں تیار کروائی ہوئی ہیں. یہ ساری تنظیموں سے میں ان کو بڑا بخوبی سمجھتا ہوں. یہ جو مرضی کہیں لوگ میری اس بات پر اللہ جانے کیا طوفان لائیں گے, میں تو برکف اس بارے میں یہ پکی بات ہے, یہ انقلابی جہادی باتیں یہ اس وقت مسلمانوں کا کیا پہلے بھی کبھی نہیں بنایا, اب بھی کچھ نہیں بن سکتا. ماس نے کہا ہم نے تو بھائی پھیر دی, آگے تک چلے گئے ہیں. اب مسلمان, بھئی آپ کو نہیں پتا کہ 70-75 سال سے مسلمانوں کا رویہ کیا چلا آ رہا ہے فلسطین کے بارے میں, آپ کے علم میں. اب ان کے حکمرانوں کو کون سی ایسی طاقت اور ایمان ان کے اندر داخل ہو گیا 2-1 سالوں میں کہ آپ نے پھر ان پر حملہ کر کے فلسطینی عوام مر جاتی ہے اس میں روتے پیٹتے, اور یہ اتنا بڑا غزہ دیتے دیتے اب کنارے پہ آ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی فائدہ نہیں ہے. اسرائیل کو اب انہوں نے ماننا ہی ماننا ہے. یہ سارا تماشا کرایا اس لیے گیا ہے کہ یہ اسرائیل کو سارے عرب ریاستیں اب مانیں گی, اب صلح کے مقام پر بیٹھیں گے اور بیٹھ کر پھر ایک معاہدہ ہو جائے گا جس میں وہ جو ایک بہت مولانا اسحاق کے قریبی ہیں انہوں نے پاسپورٹ لگا کے نا کہ یہ اسرائیل کے لیے کارآمد نہیں ہے پاسپورٹ, تو اس کی تصویر لگائی کہ ہم ایسے ہیں. مجھے یہ بتائیں آپ کو پوچھتا کون ہے, آپ عوام کو پوچھتا کون ہے؟ آپ کی مرضی کے کبھی حکمران آئے نہیں, آج تک آپ کی مرضی کے نہیں آئے. ہاں آپ کو ایک ہوا دے کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کے لے جایا جاتا ہے, آپ وہ کھوتے ہیں کہ میں کہنا تمہیں چاہے صبح حالانکہ میں دعا کر کے آیا, میں نے کہا یا اللہ کوئی لفظ کھوتا گھوڑا کوئی نہ نکلوائیں, یہ پہلے لوگ مجھ سے بڑے تنگ ہیں, لیکن کیا کروں وہ دنیا میں ہے ہی. اللہ پاک نے بتایا کہ گدھا وہ ایک قرآن مجید میں جو مثال آئی ہے وہ گدھے کی ہی آئی ہے کہ جن کے اوپر علم لاد دیا گیا, ہمارے اوپر قرآن لاد دیا گیا, حدیث لاد دی گئی. اللہ نے فرمایا یہ گدھے ہیں, گدھوں کے اوپر علم آیا ہوا, ہم تو وہ قوم ہیں. گدھے کے آگے اس نے لگایا ہوا ہے ڈنڈا, ٹھیک ہے,
گاجر کا لگا دیا ہے، وہ اس کو کھانے کی طرف لپک رہا ہے اور تیز تیز دوڑ رہا ہے. چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک تیز رو کے ساتھ کہ پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں. سمجھ گئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، جبکہ آپ بہت پیچھے جا رہے ہیں. کچھ حرص آپ کو دکھا کے انہوں نے اپنے آگے لگایا. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ اضطراب جو آپ کا اس قدر ہے کہ مجھے ادھر سے فون آ رہے ہیں، ادھر سے فون آ رہے ہیں، پوسٹیں دیکھ رہا ہوں، چیزیں دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جس دن سے اسرائیل نے حملہ کیا ہے فلسطین پہ، ایمانداری سے مجھ سمیت آپ اپنے قلب کو ڈھونڈیں، کون کون رات کو اللہ کی بارگاہ میں ان کی نصرت کے لیے رویا اور اس کی دن کی روٹین میں فرق آ گیا. اس نے دکان نہیں کھولی، فیکٹری نہیں چلائی، اپنا کلینک نہیں چلایا، اپنی جاب پر نہیں گیا، اپنا کام بند کر دیا اور مسلمانوں کے غم میں وہ اندر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میرے اللہ یہ ان کے ساتھ کیا مسلمان. کس نے ایک بات، کس نے نیو فنکشنز کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ آپ کے گھر میں جو تازہ فنکشن ہونے والے ہیں اس کے اندر کیا؟ میرے بھی بہن بھائی نا بڑی پوسٹیں مجھے بھیجتے ہیں، میں بھی ان کا بھائی ہوں نا، تو ایک طرف وہ بھائی کو بھیجتے ہیں، دوسری پوسٹ جو ہوتی ہے ان کے پیر و مرشد کی ہوتی ہے، وہ بھی میرے مرید ہیں، وہ بھی پچھلے ایک فنکشن کے اندر شامل تھے. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کو تو اتنا اضطراب تھا، آپ تو بہت روتے تھے، سارے کہہ رہے تھے بھائی کیا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کھانا کھا رہے ہیں سارے ہیں، بڑے ہیپی ہو کے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی سیلفیز بن رہی، سب لوگ مزے میں بیٹھے ہیں. یہ کس قسم کا آپ کا 2 نمبر ان کے ساتھ اتحاد ہے فلسطینیوں کے ساتھ؟ کسی نے اپنی نماز اور اپنا روزہ کو چھوڑا؟ دعوتیں آپ کر رہے ہیں، کھانے آپ نے ترک نہیں کیے، شادیاں ہو رہی ہیں، سیلفیز بن رہی ہیں. آپ کے پاکستان کے اندر اور طرح کی چیزیں ہیں جو ان کا رجحان چل رہا ہے. صرف جیو نیوز خبریں دے رہا ہے اور آپ خبریں سن رہے ہیں. الجزیرہ 2-3 چیزیں وہاں سے بھیج دیتا ہے خود ہی تیار کر کے، اور وہ آپ کو کہہ دیتے الجہاد الجہاد، ہم داخل ہو گئے ہیں، ہم فلسطین دیکھیں یہود بھاگ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی اور اللہ تم کو یہ کر رہا ہے. یہ کیا تماشا کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے؟ کون کہتا ہے آپ کو یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے؟ نہ یہ سوشل میڈیا کی جنگ ہے، یہ ظلم وہ سوشل میڈیا سے پہلے بھی ڈال رہے تھے، کوئی نئے نہیں. 1948 میں وہ آزاد ہوا آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ بھی ایک مسلمان، آپ نے تو کوئی اس وقت تک کوئی اسٹریٹجی آپ کے بارے میں تو نہیں اس کے بارے میں بنائی، اس سے تو بنا لی نا. اور اب آپ 1968 تک جنگ لڑتے آ رہے ہیں اور وہ نے ایک اسٹریٹجی بنائی شاہ فیصل نے اور ان کو دھمکی دی، تو انہوں نے پھر اس کے بعد اس کے بھتیجے کے ذریعے سے قتل کر لیا. یہ بات آپ سمجھ لیں کہ پہلے آپ شادیانے بجاتے، اب جو انہوں نے حملے کرنے نا اعلان جنگ کر کے، یہ غزہ کی پٹی ہاتھ سے گئی اور مرنے بچے ہیں. میں خدا کی قسم میں آپ کو اس ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، کوئی زمانہ تھا کہ میں ایسی چیزیں دیکھ بھی لیتا تھا، کوئی زمانہ تھا کہ میں ایسی چیزیں پڑھ بھی لیتا تھا. میرے دادا کو میں نے ایک دفعہ 14 اگست پہ کوئی واقعہ سنایا کہ ابا جی وہ یہاں ایسے تو اٹھ کے کھڑے ہو کہتے کاشف علی میں تیرے کے ہاتھ جوڑنا ہے، مینوں سنا نا، میں تو دیکھا ہے پتر، مجھے سناؤ نا، میں تو دیکھا ہوا ہے، مجھے رلاؤ نا بیٹا، مجھے چائے پینے دو. 14 اگست کو پھر مجھے وہ سمجھ آئی کہ ابا جی کی یہ کیفیت کیوں ایسی ہو گئی. مجھے پتہ چل گیا کہ میری بھی اب ایسی ہی کیفیت ہوگی. اب یہ نہ دکھ سنے جاتے ہیں نہ سنائے جاتے ہیں، کیا ہم صرف تصویر بہانے کے لیے آئیں؟ کروکوڈائل ٹیئرز، مگرمچھ کے آنسو. میں نے سید کیسر حسین رضوی سے کہا یہ کیا ہے مگرمچھ کے آنسو؟ کہ قاسم میاں وہ سمندر میں رہتا ہے یا دریا یا ندی میں کسی چیز میں بھی رہتا ہے پانی والی دلدل میں، تو وہ جب باہر نکلتا ہے تو لگتا ہے اس کی آنکھوں میں پانی بھر جاتا ہے، وہ نکل رہا ہوتا ہے، تو دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے شاید مگرمچھ رو رہا ہے تو اس کا کوئی آنسو پوجنے جائے گا تو اس کو کھا جائے گا. آپ بڑے یہ عوام جو ہے بڑی بدماش ہے، لچر اور لفنگے اور آوارہ اور عیاش اور فحاش ہیں. آپ کو کیسے اتنا غم ان کا ہو گیا فلسطینیوں کا کہ ان پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے؟ نمازیں آپ کی فجر کی اپنی مسجدیں بھری، توبہ آپ نے کسی نے نہیں اعلان کیا، آپ کو جنگیں ادھر ہو رہی ہیں، احتجاج اپنے ملکوں میں کر رہے ہیں. الو کے پٹھو احتجاج اس لیے نکلے تھے کہ انگریز نے قبضہ کر لیا تھا، انگریز کی سڑکیں تھیں، انگریز کو اس سے ریونیو اکٹھا ہوتا تھا سڑکوں سے ریلوں سے، تو پھر اس کے جواب میں ہندوستانی احتجاج کر کے اس کا وہ ریونیو اکٹھا کرنے والا جہاں سے مال آتا تھا انگریز گورنمنٹ کو وہ اکھاڑ دیتے تھے پٹڑیاں اور اس کی املاک کو آگ لگا دیتے تھے کہ انگریز کو نقصان پہنچے اور انگریز ہمارے مطالبات مانے.
وہ اس کے لیے احتجاج کے لیے نکلتے تھے کہ ہم تمہارے نہیں تمہاری حکومت مانیں گے. وہ طریقے آپ نے پرانے اور اپنے ملک کا سارا کچھ بیڑا گرک، ریونیو بھی آپ کا، پیسے بھی آپ کے، پھر آپ کہتے لو جی یہ دیکھیں یہ سڑک اس نے کیسی بنائی ہے، یہ اس نے فلاں. آپ جاہل قوم ہیں. اور جس جماعت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ جماعت بدترین دنیا کی جماعت آئی ہے، جماعت اسلامی، یہاں پر احتجاج کرنے کے لیے. جو کوئی کہے نا واک ہے، ریلی ہے، یہ بدماشی ہے. آپ کو 2 دن کے لیے لے کے جاتے اس سے ہوگا کیا؟ ریلی نکلی جی، عالمی میڈیا پر پریشر. کیا پریشر بنتا ہے؟ ہر سال کبھی ادلب، کبھی شام، کبھی فلسطین، کبھی کشمیر، کبھی قبرص، کبھی وہ ہرگزوینیا اور کبھی بوسینیا. داستانیں آپ کی، داستانیں آپ کی. اس لیے یہ عربوں نے، یہود نے، ہنود نے اور نصارہ نے ابھی انڈیا کے اندر جو انہوں نے وہاں آئی پیک کیا ہے اس کے اندر یہ معاہدہ کیا مل کے کہ ادھر حملہ کرا کے اس کو بھی دائرے میں اسرائیل کو لے کر ہم نے آنا ہے تاکہ سارا ایک تجارت کا پروسیجر صحیح بنے. اس کے اندر $6 ارب بھجوا دیا. اور کیسا وہ بائیڈن ہے، اس نے کہا کہ 60 بچوں کو اسرائیلیوں کو ذبح کر دیا. اب معافی بھی مانگ لی کہ میں نے غلط انفارمیشن دی. یہ ائمۃ الکفر سرکاری طور پر معافی مانگی، سرکاری طور پر بیان دیا. امریکہ کے صدر کا بھی جہاں پر انفارمیشن ٹھیک نہیں، آپ کیا ہیں، آپ شے کیا ہیں، وہ مرزا پوچھتا ہے چیز کیا ہے آپ. تو پھر جب میں اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوں آپ کا پتہ نہیں یقین کیسا ہے. بحمد اللہ تعالی میں بے عمل کتنا ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میں حلفاً اس پر کہتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا نور عطا فرمایا کہ بات سنتے ہی بندہ ہو یا قوم کا فیصلہ ہو، 1 سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ بات کھول دیتے ہیں. میں وقتی طور پر اس کو جھٹلا دوں تو جھٹلا دوں کہ نہیں ڈاکٹر عمر کا یہ ذہن نہیں ہوگا، میں بدخیالی کر رہا ہوں. ہوتا وہی جو اس نے کہا، میرے ذہن میں ہوتا کہ یہ اس نے بات سنا رہا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے، میں اپنے آپ کو موڑ لوں، اخیر وہ نکلتا وہی ہے. یہ نہیں ہے اس طرح. یہ میں سنتے ہی میرے ذہن میں آ گیا یہ ہے کیا، وہ جی اب آ گیا اسرائیل کو ماننے کے لیے. اور میں منتظر تھا کہ کس دن حملہ ہو. انہوں نے میرے بالکل انتظار کے مطابق حملہ کر دیا. مجھے کوئی اضطراب نہیں. کافروں سے میں چکنا نہ رہوں تو پھر رہے گا کون؟ ان کے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے بارے میں بڑا قول مشہور ہے. حضرت عمر نے اپنے بارے میں ایک بات کہی، کہتے ہیں جس طرح کا کافر، یہ ایک بات ہے کہ جس طرح کا کافروں کا بڑا امام ہوتا ہے نا، ادھر بھی مسلمانوں کا صحیح امام ہو تو وہ ایک جیسے ہی ہوتے، دونوں مینٹیلٹی ایک ہی ہوتی دونوں کی. تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں وہ عمر ہوں نبی کا پروردہ کہ جو نہ تو کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ کسی سے دھوکہ کھاتا ہے. میں کافروں سے کیسے دھوکہ دے دوں؟ میں دیتا بھی نہیں کسی کو چکمے اور میں دھوکہ کھاتا بھی نہیں. عمر کی فراست اتنی تیز فراست تھی، وہ کوئی بندہ جی 12 سال عمری دور تھا، بھئی وہ فراست کون سی جس پر حضرت عمر نے یہ سارا کام کیا؟ آپ حضرت عمر کا دور تو ڈھونڈتے ہیں، پر حضرت عمر کا وہ مینٹیلٹی، وہ نظریات جن کے اوپر یہی تو مسئلہ ہے، وہ مینٹیلٹی، وہ نظریات شیعہ کو سمجھ نہیں آ سکے آج تک. وہ حضرت عمر پر اعتراض کرے جو ان کے اتنے جینیس لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکے، تو آپ سنیوں نے کون سا ان سے کوئی اچھی بات ان سے حاصل کر لی. تو یہ یہود و نصارہ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میرے عرب کے بہت سارے لوگ جا کے دجال سے مل جائیں گے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان نبی پاک نے کہا تھا مل جائیں گے، اور وہ مل گئے. ٹھیک ہے، اب یہ رہ گئے ایک ایران اور ایک پاکستان اور ایک ادھر سے وہ رشیا کی آزاد ریاستیں. یہ کچھ جنگ لڑیں تو لڑیں، پتہ نہیں یہ بھی نہ ہو جائے. باقی یہ ہے ہم سے لوگ سوال نہ کریں، یہ جن تنظیموں سے یہ وابستہ ہے، جن تنظیموں کا یہ کام ہے جہاد کرنے اور وہ آپ کو اسلامی حکومت اور اسلامی خلافت پہ بھڑکاتے ہیں، جا کے ان سے سوال کریں. میں بحمدللہ ان تینوں چیزوں پہ کسی کو نہیں بھڑکاتا، میں نہیں بھڑکاتا. میں تو شعور زندگی دیتا ہوں اس کے بارے میں. میں تو ایک میچورٹی والی بات کرتا ہوں. میں تو بڑا ہائی پروفائل آدمی اس سلسلے میں، مجھے پتا ہے میں کیا دے رہا ہوں ان کو. اب آپ لوگ چمکتی دمکتی دکانوں کے اتنے رسیا ہو گئے. کیوں؟ جعلی گولڈ کی خوبی یہ کہ وہ چمکتا دمکتا بھی زیادہ ہے اور مل بھی سستے میں جاتا ہے، تو آپ وہ پہننا پسند فرمائیں گے اور آپ جا کے آپ دیکھیں لیتے ہیں. میرے پاس تو خالص سونا ہے، چاہے اتنا ہی کیوں نہیں ہے. وہ تو وہ آدمی آئے گا جس کا اپنا جوہر پاک ہوگا. ناپاک آدمی کی تو یہاں جگہ نہیں ہے، یا مضطرب آدمی کی یہاں جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سے سوال نہ کریں، ہمارا یہ منہج نہیں ہے. باقی مر تو رہے ہیں
فلسطینی عوام، ان کو تو پتہ بھی نہیں چلتا کب یہ حماس نے داغ دیا اور کب وہ بیچارے پھنس گئے. اب وہ وہاں پہ مرتے ہیں، ان کی طرف سے آتے ہیں فلسطینی، کہتے ہیں ہم کھڑے ہیں، ہم ایسے ہیں. فلسطینیوں کی کبھی شادیاں آپ دیکھا کریں، ایسے وہ ناچ گا رہے ہوتے ہیں بیت المقدس میں رہتے ہوئے. مکہ مدینے میں یہ حشر ہے جو بیت المقدس سے اتنا افضل ہے، وہ منکرات اور بدعات سے پاک نہیں ہے. تو بیت المقدس کے نام پر یہ ہمارا ہے بیت المقدس. بھی پہلے 2 حرم لیے، 3 حرم ہیں، ایک حرم بیت المقدس ہے، ایک حرم نبوی ہے، ایک مکی ہے. 2 حرموں کا جو ان سے افضل ہے 1,00,000 نماز والا، یہ تو 250 نماز والا ہے. 1000 نماز والی رسول اللہ کی مسجد ہے، 1,00,000 والی. وہ 2 کا آپ نے کیا کیا مجھے یہ بتائیں نا. میں آپ مجھ سے کہ کیسا مجھے 250 روپے دے، میں نے تمہیں 1,00,000 روپے جو دیا تھا اس کا تو پہلے حساب دو مجھے. آپ بتائیں وہ تو میں نے یاشیاں کر دی، کچھ میں نے نالی میں گرا دیے، کچھ میں نے پیشاب رستے گوا دیے، کچھ میں نے شراب پی لی، کچھ رنڈیوں سے چکر بازیاں کر کوئی خسروں پہ ویلے کرا دی، وہ ختم ہو گیا. مجھے 250 روپے دے دیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی اماؤنٹ پر آپ امانت دار نہیں نکلے، ننی اماؤنٹ پہ میں کیا کروں؟ ننی اماؤنٹ پر جو امانت دار نکلے اس کو بڑی کیا پکڑائے؟ دونوں فارمولے صحیح ہیں نا، کہ ایک آدمی ایک ہینڈسم اماؤنٹ تھی یا نان ہینڈسم اماؤنٹ تھی، دونوں کو سے برباد کر دیا. اب آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ ہم آپ کی کیا اس بارے میں رائے کریں. آئیں، یہ ایک بہت بڑا نظریہ آپ کے ہاں پھیلتا ہے. تو آپ کے ہاں یہ بڑے بڑے سیکولر اور بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے ہاں ایک نظریہ ہے کہ جی یہ دنیا کی ڈور ہلانے والے اصل قوت ہیں یہودی، اس لیے دنیا پر ان کی حکومت ہے، ان کے پاس نہایت ذہین و فطین لوگ ہیں، یہ گریٹ گیمز کے خالق ہیں. ان کے لفظ ہوئے کریٹر آف گریٹ گیمز. یار کاشف، اور میں کہا بے جا قاضی تیری آخر آئی ہوئی ہے یار کاشف تیری طرح گدا. ہاں گریٹ گیمز ہے اور کہتے جی یہ کائنات کے مالک ہیں جی. یہ ساری باتیں آپ کی ہیں، ہماری نہیں ہیں، ہماری نہیں یہ باتیں. ایک بات یہ ذہن سے کر لیں، یہ ذلت اور خاری کا سمجھ ایک استعارہ ہے. 2000 سال یہ دھرتی پر ذلیل ہوئے، اللہ نے ان کو کیا. یہ وہ خبیث لوگ ہیں یہود. اس لیے یہود کے بارے میں یہ کر لینا کہ یہ پوری دنیا کا گراؤ کر رکھا ہے جی، کسی نے گراؤ نہیں کیا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. بس ختم. کس نے سمجھی مجھ سے آیت الکرسی؟ وہ ایک لڑکا بار بار کہتا استاد جی آیت الکرسی بھیج دیں. میں نے اسے کہا بھائی مجھے خود ڈھونڈ لو. تو میسج آیا آپ کس مرض کی دعائیں ہیں؟ دین کا کام کرنا ہے کرو، نہیں کرنا بند کر دو. واد میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، کھوتے کا پترا، بھاگ یہاں سے. اس طرح کے گستاخ اور بدتمیز آدمی کے لیے تو میں اس مولانا اسحاق کے کاش وہ کتاب لے کے پڑھ لو. میں کہوں آپ کس مرض کی دعائیں مولانا صاحب؟ نا 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 نا. 6 مہینے 1 سال تک استاد جی نے ایک آیت کا حل نہیں مجھے بتایا. کہتے آپ پڑھ، اور 6 مہینے کے بعد جب میں تھک کے چھوڑ دیا مسئلہ، ایک دن آیا تو اندر آتے کہتے وعلیکم السلام، لیا نا قرآن مجید ہے، دیکھے ہی لفظ ادھر لکھے 1 منٹ میں حل کر دیا. میں نے کہا بس یہی آپ کا کام ہے. آپ کہتے نہیں میں تمہیں بالکل نہیں ایسا بنانا چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد تم کسی مسئلے میں الجھ جاؤ اور مجھے یاد کر کے رہو کہ استاد جی آپ ہوتے تو مجھے مسئلے کا حل بتاتے. میں تمہیں لفظ بھی سکھاؤں گا، حرف بھی سکھاؤں گا، پڑھنا بھی سکھاؤں گا، پھر زندگی میں کتنی مشکل عبارت آ جائے تم پڑھ جاؤ گے. اچھا طالب علم وہ ہے جو لرننگ پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کرتا کہ مجھے بیٹھے حل دے دے. کیوں بیٹھے حل؟ اس لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر دوسرے کا منہ بند کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے کہ فٹافٹ اس کا منہ بند کر دو، جو وہ کہ بلے 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 واہ کاشف نے ابو بکر نے کی جواب دیتا، جواب بھی ابھی وہ نہیں آیا. بس جب آپ نے سوال جواب پہ لگنا ہے منہ بند کرنے کے لیے، اور وہ بھی نفس کے کہنے پر، تو آپ میرے پاس علم لینے نہ آئے. میں ان کا استاد ہوں جو لوگ صبر تحمل سے بیٹھے رہے میرے پاس. ایک عمر اور یہ جو بڑا ایک معروف آدمی ہے، ان کے پاس کیا ہے کہ اس نے اچھے استاد کے ساتھ وقت نہیں گزارا، پھر اس کو معذرتیں کرنی پڑ جاتی ہیں. جلد بازی بہت بربادی لاتی ہے. حافظ زبیر علی زئی نے کئی راویوں کو جلد بازی میں ضعیف کہہ دیا. بعد میں دیوبندیوں نے کیا اس کا محاکمہ، انہوں نے لیا پکڑ، پھر زئی کو آئے نہ کوئی بات. تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں، جلد بازی نہیں. اپنی تحقیق پہ آرام سے صبر کر کے دیکھتے ہیں بھی کیا نہ کیا. تو یہ اللہ کا حصار اور اللہ کا گراؤ، اللہ وہ ہے جس نے وہ مقررہ وقت پر اپنا گراؤ تنگ کرتا ہے. اللہ کے کام ہے. دیکھے بڑے بڑے فرعون،
بڑے بڑے فرعون خدا کے سامنے آئے ہیں، پر جب گھیرا تنگ اللہ تعالیٰ نے ان کو کر دیا ہے تو پھر انہیں پھر اس دنیا نے دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ ڈوب رہے تھے، پھر اس وقت دیکھا نا اللہ نے پھر چکر لگایا۔ مرا مشرف کس طرح سے، آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا تھا 12 مئی کو، جس طرح سے کراچی میں ظلم ڈھا کر یہ اس طرح بازو لہرائے، مجھے وہ منظر یاد ہیں، میں نہیں بھولتا، میں تو کسی بھی آدمی کی بات نہیں بھولتا، اس نے تو میرے سامنے معمولی سی آنکھ بھی اٹھائی ہونا تو مجھے وہ بھی یاد رہ جاتی کہ اس نے اس زمانے میں مجھے آنکھیں دکھائی تھی، سمجھ گئے؟ یہ تو پھر اجتماعیت کا مسئلہ ہے، پھر اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ عام آدمی کو تو بندہ بھول جائے، یہ جو حکمرانوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھول جاتے ہو۔ میں تو ایک ایک کو جانتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں کہاں پہ لا کر مارا، پیارے نبی کی امت کو کیا دھوکے دیے ان علماء نے، کس طرح سے فریبوں میں ان کو رکھا، کس طرح ان کو پیچھے لگایا، کس طرح ان کو برباد کر کے رستے میں چھوڑ دیا۔ ان وقتی طور پر ہاتھ پکڑ کر چلنے والوں نے بعد میں جا کر اندھیرے گھپ میں ہاتھ چھوڑا لیے، تو امت اس وقت کہاں گئی؟ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کامیابی کی سیڑھیاں بندہ چڑھنا شروع کرے نا تو ہر آدمی کو دیکھتا رہے کہ کون کون راستے میں مجھے ملا تھا، ان کی عزت کرے، کیونکہ کچھ ہی مدت کے بعد اس نے وہ ناکامی کی سیڑھیاں اترنی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جو چیز سر اٹھاتی ہے اللہ اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ جو کہتے ہیں یہ ایسا ہو گیا، خدا کی اسکیم ہے، اللہ ہی ان کو گھیر کر اس اسرائیل میں لے کر آیا ہے، اللہ ہی گھیر کر ان کو اسرائیل میں لے کر آیا ہے، سمجھ گئے؟ اور آپ آئندہ فیصلوں میں دیکھیں گے یہ جو کاروائیاں تیز کر رہے ہیں نا، یہ اپنی بربادی کے لیے تیز کر رہے ہیں کاروائیاں۔ نبی پاک نے کہا تھا یہودیوں کا قتل عام ہوگا، ایک وقت آئے گا امت مسلمہ کے ہاتھ، یہ کاروائیاں تیز کر کے ان کے اپنے گلے نہ پڑ گئیں تو آپ یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر یہود دنیا میں جس طرح سے پٹے گئے ہیں اور ابھی تک یہ جن محرومیوں پر غم زدہ ہیں، یہ انہوں نے اپنے اوپر ہی خود ڈالی تھی، انہوں نے حضرت مسیح کو قتل کیا، رسول اللہ کا انکار کیا، تو ایک ہی حال ہے، مسیح کو بھی مانے اور جو آخر میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یہ نبی محمد کا بھی اقرار کرے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لے کے آنا ہے، غامدی کو سمجھ نہیں، اس کو چھوڑ دے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ نہیں آنے، آپ چھوڑیں اس مسئلے کو، ان کو کیا پتا وہ کیوں لائے جائیں گے، یہ اس سے تاریخ پڑھی ہوئی ہوتی کہ ان پر اللہ نے کیوں اس طرح کا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف سے تو پھانسی دی مگر وہ دے نہیں سکے نا، کس کو دے دی وہ الگ مسئلہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ نہیں تھے، ان کو تو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو جس کو انہوں نے دی اللہ نے پھر پاداش میں تو کرنا تھا نا، کیونکہ وہ ادھر خاتم النبیین ہے بنی اسرائیل میں سے، آخری اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزے کے ذریعے سے پیدا کیا۔ حضرت مریم نے جب اس کو جنم دیا تو کہا اے کاش اس سے پہلے میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری کوئی داستان ہوتی، تو وہ کس لیے کہا؟ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں مجھے جواب نہیں ملتا، میں ہنس پڑتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ کیوں کہا انہوں نے، جبکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ نے کہا ہم تجھے ایک بیٹا دیں گے، وہ ایسا ایسا ہوگا، ایسے جواب انہوں نے کیوں کہے؟ وہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے انہوں نے کہے ہاں کوئی تدبر قرآن کرے گا تو اس کو مل جائے گا، پھر جب نہیں اس کو آئے گا مسئلہ تو پھر میں، تو یہ انہوں نے نبی کا انکار، آخری اس نبی کا بھی انکار کیا جو بنی اسرائیل کی طرف سے آئے تھے، اور آخری نبی پھر ادھر سے محمد رسول اللہ کا بھی انکار کیا انہوں نے، وہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے، یہ پیغمبر ادھر اللہ نے پیدا کی اور اس کی خوشخبریاں ان کو دی، اس لیے زمین پر قرآن مجید نے ان کے بارے میں جو بات بتائی ہے کہ تم یہودیوں تمہارے اوپر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اچھے ہیں یا برے، وہ تمہارے اوپر ساری زندگی لگے رہیں گے، یہ عیسائیوں کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتے، پوری دنیا میں امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے ورنہ ان کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا تھا، تو فرمایا اللہ نے کہا یہ مغضوب علیہم جو قرآن مجید میں آتا ہے وہ ان کے بارے میں آتا ہے، اس لیے یہ دوسروں کے تفیلی بن کے رہیں گے، ان کے نیچے رہیں گے، ان کی حمایت کی وجہ سے رہیں گے، اور یہ ان پر ذلت ان کے اوپر رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے انہوں نے نبیوں کا قتل کیے ہیں، کتابوں کا انکار کیا بلا تفریق نبیوں پر، اس لیے اللہ پاک نے ان کو مسلط کر دیا۔ اب یہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کاشف صاحب یہ باتیں کیا، یہ اللہ کی کتاب ہے میرے دوستو، آج آپ تفسیر قرآن ہی سمجھیں مجھ سے، اور یہ آخری خطبہ ہے اسرائیل کے بارے میں، کیا پوری دنیا کے بارے میں جو جہاد ہو رہے، یہ آخری خطبہ ہے، اسرائیل لگا لیں، یہودی لگا لیں، ہندو لگا لیں، یا پھر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خطبہ یہ میرا آخری، یہ کوئی سیاسی طور پر دو، کیونکہ مجھے لوگ پہلے نہیں اتنا سنتے تھے، تو
تو وہ میری ساری چیزیں جو ہیں ڈمپ ہی ہو گئی ہیں، اللہ جانے وہ کہاں چلے گی، ورنہ وہ میری گولڈن چیزیں جو ہے نا وہ میرے خطبے ہیں، سونے کے روح سے لکھے جانے والے ہیں، جو شروع میں دیے بڑے تصوراتی خطبے دیے گئے تھے، اور اس میں اس قدر بے چین روح نہیں تھی میں جس وقت اس، لیکن حالات گزرتے گئے، حالات نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس وقت تو بڑی امیدیں تھیں، پھر بعد میں امیدیں ٹوٹتی دیکھیں تو کچھ اضطرابی کیفیت آ گئی بشری تقاضے کے مطابق، لیکن دل اپنی جگہ پہ مطمئن ہے۔ مجھے نہیں یہ میں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، میں ایسی بات نہیں کرتا، میرے اللہ نے مجھے تھاما ہوا ہے، مجھے لا تحزن ان اللہ معنا، وہ جیسے ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا تھا مجھے بھی اللہ کے نبی کا پیغام پہنچ گیا ہے، اس لیے میں تو اللہ، لیکن بشری تقاضے کے مطابق کوئی بات نکل جاتی۔ قرآن مجید ہی سارے سیاسی مسائل کو بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ میرے سامنے آپ نکال لیں سورہ بنی اسرائیل، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آپ جائیں، دیکھیں میں اس کا آپ کو صرف ترجمہ سناتا ہوں، اور ترجمہ ہی ایسا ٹھنڈا ہے، ایسا مزے کا ترجمہ ہے کہ آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کہیں گے اچھا یہ مولانا مودودی نے کہا تھا کہ شاہ کلید میرے ہاتھ میں آ گئی، اور میں وہ شاہ کلید جو ہے اس کے ذریعے سے مولانا مودودی کا ماسٹر کی میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں معیشت کا تالا کھولنا چاہوں، سیاست کا، اقتصادیات، روحانیات، دینیات، اسلام، کفر، کوئی تالا کھولنا چاہوں، میں قرآن کی چابی لگاتا ہوں، وہ تالا کھل جاتا ہے میرے سامنے، وہ تالا کھل جاتا ہے۔ پر قرآن مجید کو کوئی پڑھے تو صحیح، جو اٹھتا ہے مجھے کوئی کتاب بتا دے۔ وہ کافر صرف جو ہے نا انگریز، وہ ترجمہ ہی پڑھتے ہیں، نہ عربی کلاس سہیل کی لیتے، عامر سہیل کی، نہ ڈاکٹر اسرار کی، نہ معلم الانشاء، کچھ بھی نہیں پڑھتے، اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ آپ کو سارا کچھ ہی آتا ہے درس نظامی، نا ایتھے ایمان لے آنا لیتا پتہ ہی کوئی جے لے آیا تباہی پھری ہوئی ہے۔ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ اگر بندے کا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو پھر ہم نے کرنا کیا اس خدا کی کتاب کو؟ فرمایا ہم نے موسیٰ کو کی کتاب عطا، یہ 2 نمبر آیت سے چلنا ہے بنی اسرائیل کی، جو سبحان اللہ ذی اسرا کے بعد، اور 8 نمبر تک آپ نے یہ آیت سنی، صرف ترجمہ۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ بنایا کہ میرے سوا تم کسی کو بھی اپنا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کرایا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ نے بتایا تم صرف حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں ہو، بلکہ تمہارا سلسلہ نسب جا کر بنتا ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اس لیے ابراہیمی سلسلے پہ ہر وقت نہ کہی جاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے اور بھی تسی کسی دے کاکے ہو۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، لو باتیں پھر کیا کہتے ہیں آپ کے درمیان میں سنائی۔ اب مختلف برادریوں کے بندے تھے، کوئی بڑی برادری کا، جیسے آپ تقسیم آپ لوگوں نے کی ہوئی نا کہ یہ جٹ ہے، یہ تیلی ہے، یہ موچی ہے، لوہار ہے، رانے ہے، ترخان، یہ کمی کمین ہے، وہ دوسرے ہیں، ان کو زمینیں ملی ہوئی ہیں، وہ بڑی ذات کے ہیں، یہ چھوٹی ذات کے، تو عربوں نے بھی تقسیم کی ہوئی تھی۔ تو وہ ایک سید تھا اور ایک حضرت اسماعیل اولاد کا ایک عام سا آدمی تھا، تو وہ تینوں جو ہے ایک نشانہ لگا رہے تھے، تیر ان کے ہاتھ میں تھا، تو پہلے نے تیر چلایا، انہوں نے کہا یہ لے پھر سید کا نشانہ دیکھ جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، وہ نشانہ لگ گیا تیر۔ اب وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی اٹھایا، وہ بھی عربی تھا، تو اس نے تیر چلایا، نے کہا لے پھر پکڑ یہ نشانہ لے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بچے کا۔ وہ تیسرا بیٹھا تھا عام سا آدمی، اس کو کوئی پتہ نہیں وہ کس نبی کی اولاد ہے، اس نے اٹھ کے تیر کا لیا نشانہ مارا، نے کہا لے پھر آدم علیہ السلام دے پتری دا، سمجھ گئے نا؟ چل ختم، سارا قصہ ہی تمام کر دیا۔ تو اللہ نے کہا بھی تم لوگ ادھر ہی نہ رک جاؤ، پیچھے بھی جا کے سفر کر لو، سب تیلی موچی ترخان اتھوں ہی نکل کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہاں دے ابو امی ایکو ہی ہے، انہاں صرف اپنے پروفیشن بدلن دے نال نہ فضیلت اختیار کر لی، شکلاں دیکھو انہاں دیاں فضیلتاں لیاں۔ فرمایا فضیلت تو تقوی سے ہے، فضیلت تو تقوی سے ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر، اور کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں الا کہ اس کے پاس تقوی۔ یہ محمد رسول اللہ جی نے اپنے پاؤں کے تلے فرمایا جاہلیت کی، جاہلیت کا ہے نبی نے۔ میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میں قربان، آپ بات چھوٹی سی فکر چند فکروں میں کرتے ہیں، ایک آدھ فکرے میں، اور کتابیں، لائبریریاں، میتھالوجیز اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری الٹی سیدھی فکشن سب تباہ کر دیتے ہیں پیارے نبی، آپ ساری مینٹیلٹیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نہ ہوتے
ہم کن گمراہیوں میں ہوتے. ہاں حضور کا پہلے محبت کا اعتراف جس نے کیا نا وہ نجاشی کے دربار میں جعفر تیار نے کیا. ادھر اس نے کہیں خالص کھولا. نجاشی نے پوچھا دین کیا ہے؟ پہلے اس نے پھر اپنے بارے میں بتایا کہ ہم ماؤں سے بھی شادیاں کر لیتے, ستیلیوں سے, مردار کھاتے تھے, ہم یہ تھے. وہ 3-4 باتیں جو کہی ہیں وہ پوری انسانیت کے اوپر, عملاً کھانا اور شہوت, یہ 2 کے اوپر اس نے بتایا کہ اس کے ذریعے سے پھر ہم میں کیا خرابیاں آئیں 2 کام کرنے سے. پھر ادھر سے رسول اللہ کو لے کر آیا, بس آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. سورہ مریم پڑھی, دل ہل گیا نجاشی کا. مسلمان ہوا لیکن بتا نہیں سکا, مر گیا مسلمان لیکن کسی کو پتہ نہیں چل سکا. رسول نے جنازہ صرف ایک ہی غائبانہ پڑھا, وہ حضرت نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا. یہ وہ رضی اللہ صحابی جس نے نبی علیہ السلام پہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ام حبیبہ کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے اس کا ولیمہ نجاشی نے کیا ہے, اور اسی نے نبی علیہ السلام کا حق مہر بھی ادا کیا. یہ کیسا بندہ ہے دیکھیں, زیارتیں بھی نہیں ہوئیں اور بازی لے گیا. دور بیٹھا نبی نے جن کے جنازے پڑھائے, اللہ نے کہہ دیا یہ جی نجاشی کا وہ جی پردہ ہٹا دیا تھا. کوئی پردہ نہیں ہٹایا, نہ اللہ جنازہ آگے لے کر آیا. بس کا محمد مانگ ایک ایسے کے بارے میں جو تجھ سے غائبانہ عشق کرتا تھا, آج غائبانہ مغفرت مانگ لے اس کے لیے. غائبی عشق کوئی معمولی ہے؟ ایسے کرنی نے رسول کو نہیں دیکھا تو اب عمر سے کہا کہ عمر اویس ملے تو اسے دعا کرائیں. دیکھے ہوئے کو کہا کہ جو بن دیکھے آئیں گے. فرمایا طوبی لکم مرۃ واحدہ, ایک دفعہ تم لوگوں کو خوشخبری میرے صحابہ, اور طوبی سبع مرۃ, اور من لم یرانی, ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا میری امت کے لوگ, ان کو 7 بار خوشخبری دے دینا. تمہارا نبی 7 بار تم پر سلام پڑھ کے گیا. فرمایا تم نے تو مجھے دیکھا بھی نہیں, تم نے تو اپنے پیسے. فرمایا کہ وقت آ جائے گا امت کے لوگ یہ کہیں گے کہ میری جان اور میرے اہل و یال اور میرا مال سارا لے لے, پر ایک بار رسول پاک کی زیارت ہو جائے مجھے. آ گیا امت پر. وہ لوگ روتے ہیں, جھانک جھانک کے جالیوں کے اندر سے ایسے دیکھتے ہیں. میں نے کہا اندر نہیں ہے, اندر نہیں ہے. نبی کے گھر میں جھانک جھانک کر دیکھو, خالی ہے سارا گھر. اپنا گھر جھانک کر دیکھنا, تمہارا بھرا ہوا ہے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. خالی گھر سے میں لے کر آتا ہوں نبی کے, میں بھی اندر جھانکتا ہوں, لیکن میں ایمان کیا تازہ کر کے لاتا ہوں. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. میں دیکھتا ہوں کہ میں ایسے دیکھتا ہوں, میں انسپائریشن کیا لاتا ہوں کہ نبی کے گھر میں کچھ نہیں تھا. برسوں گزر گئے میری عمر میں, اب تو بیماری کی وجہ سے کبھی چارپائی پہ سو جاتا ہوں, ورنہ ابھی بھی زمین پر ہی سوتا ہوں. بچپن سے سو رہا ہوں, زمین پر لیٹتے تھے. سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. میرے گھر میں چاندی سونا کیا کر رہا ہے؟ سلام اس پر کہ جس کا ٹوٹا بوریا بچھونا تھا. میرے گھر میں بیٹھ کیا کر رہے ہیں 5-5 لاکھ کے. ہاں یہ باتیں ہیں بھائی جان, خالی گھر بھی انسپائریشن دیتا ہے. آپ انسپائرڈ ہوں, مادی دنیا مجھے نظر آتا ہے وہاں نور کی برسات ہے. جہاں یہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی وہاں کہاں, وہ تو ظلمت ہے. جس چیز نے یہاں پر یہ میز نے اس کو گھیر دیا اس جگہ پر, اب اس جگہ پر لائٹ جلا کے آپ دکھائیں کہ اگر اس جگہ پہ روشنی پڑ رہی ہو. بس یہی بات دل کی ہے, یہی بات اس گھر کی ہے. جب دل میں کوئی اور رہ رہا ہوگا وہاں نور کی تجلیاں کبھی نہیں پڑیں گی, کبھی رحمت نہیں آ سکتی, کبھی فضل نہیں آ سکتا, کبھی کرم نہیں آ سکتا, کبھی برکتیں نزول نہیں کر سکتی. اس لیے بھرے گھر کے اندر خدا کی رحمتیں مانگتے ہو, کچھ نکالو گے تو کچھ تمہارے پاس آئے گا. اس لیے پیارے نبی کا کیا, میں تو اس گھر کے, آپ کو کیا پتا حجرہ انور کا کیا مزہ ہے دیکھنے کا, روضہ انور کا کیا مزہ ہے. وہ جو جال تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے, کوئی ناطے تو پڑے وہاں پر جا کر. بڑا کچھ ہے پر کسی کا ذہن ہی نہیں ہے, کسی کا ذہن ہی نہیں ہے. لوگ تو جاتے ہیں بس اپنا ڈنگ پورا کر کے آ جاتے ہیں. پیارا نبی جو ہے نا وہ ایک چیز ہی الگ ہے. روضہ انور اگرچہ وہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی اس میں بہت کچھ ہے, ابھی بھی وہ بہت کچھ ہے. افسوس کہ ہمارے فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلے سے کتاب میں, کس کتاب میں, تورات میں بتا دیا تھا کیا, کہ تم 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے اور بہت سار اٹھاؤ گے. بس جب ان میں سے پہلی بار کی مدت ختم ہوئی تو ہم نے ان پر اپنے زور آور بندے مسلط کر دیے.
وہ ان کے گھروں میں گھس گئے اور جو کیا گیا وعدہ تھا وہ پورا ہو گیا. کلدانیوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا مسیح علیہ السلام سے پہلے. ان کو بنا کے لے گیا وہاں پر غلام، 70 سال بابل کے اندر رہے. ان کا حال برا ہو گیا. ان کی عورتیں اکٹھی کر دی. یہ جو کہا نا گھروں کے اندر، فرمایا ان کی عورتوں کے گھروں کے اندر داخل ہو گیا. زنا کیے انہوں نے ان کی یہ نبیوں کی اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ باتیں کرتے ہیں. فرمایا وہ ان کے گھروں کے اندر داخل ہو گئے اور وہ پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ فرمایا انہوں نے پھر وہ کیا ذلت. ان کی عزت اور ناموس جو ہے وہ اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دی. ٹھیک ہے، ذلت کی یہی تصویر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کافی کر دی. پھر فرمایا اس پہ ہی بس نہیں کیا اور پھر وعدہ ان کا پورا، بلکہ مسجد اقصیٰ بھی لوٹ لی. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تمہاری باری ان پر لٹائی اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کی اور تمہیں پھر ایک کثیر جماعت بنا دیا. پھر اللہ سے تم نے جب توبہ کی 70 سال کے بعد، کہتے ہیں 1.5 کروڑ یہودی تھا، 60 لاکھ تو اسے قتل ہی کر دیے نا اس وقت. ان کی عورتیں، بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، جیسے فلسطین کے آپ دیکھتے، تباہی اتر کی کلدانیوں نے یہ کیا. یونانی چڑھ گئے ان کے اوپر. فرمایا پھر ہم نے دوبارہ تم نے توبہ کی تو ہم نے تم پر کیا کیا؟ مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور ایک کثیر التعداد جماعت بنا دیا. اور کہا اگر تم بھلے کام کرو گے تو اپنے لیے کرو گے اور اگر پھر برے کام کرو گے تو وہ بھی تم اپنے لیے. لیکن پھر تم نے وہی حرکتیں کی. پھر پچھلی بار کی طرح مدت ختم ہو گئی. پھر ہم نے اور زور آور بندے تم پر مسلط کر دیے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دیے، تمہاری مسجدوں میں گھس گئے اور اس طرح وہ پہلی بار گھس پڑے کہ جس طرح ان کا زور چل سکا انہوں نے اس ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہے مسجد، کوئی نہیں، اڑا کے رکھ دی. انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. تورات شریف کی جو تختیاں موسیٰ علیہ السلام لا کے توڑ دی. ابھی تک صحیح تورات نہیں، یہ وہ اصلی تورات نہیں ہے، یہ انہوں نے بس حافظے سے لکھی ہے، نبی نے اس کو لکھوائی ہے. کیا جب تم پر رحم اللہ رحم فرمائے، کیا فرمایا اب اگر تم دوبارہ نبی آیا ہے تو نبی محمد کو مان لو. یہ ان کو اس وقت کے یہودیوں کو اللہ نے بات کہی. لیکن پھر آگے بتاؤں پھر اللہ پاک نے کیا کیا؟ آگے پڑھ لیں پھر قرآن مجید. فرمایا لیکن اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ اُتَّمْ أَدْنَا، اگر تم نے پھر وہی حرکت کی تو پھر وہی کریں گے. تیسری بار بھی فرمایا ہم کریں گے. بار بار کرتے جاؤ گے ہم بار بار ذلت دیں گے. اور ہم نے جہنم کو تو کافروں کے لیے باڑہ ہی بنا دیا جانوروں کا. جانور بنے ہوں گے یا کوئی کھوتے کی شکل میں کوئی سور بن کے وہاں بیٹھا ہوگا. اللہ نے فرمایا نہیں ایک نبی کے والد کے بارے میں کہ اس کا باپ بجو بنا کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اس لیے بندے نہیں جانے آپ کے میری اس شکل کے ساتھ آپ نے جانا ہے، نہ کوئی کتے، کوئی باندر، کوئی سور، کوئی مگرمچھ، بیانک شکلیں تم لوگوں کی بنا کے اللہ فرماتا ہے روحیں اس میں داخل کر دوں گا. یہ جسم ہی نہیں رہنے دینے میں نے، کچھ کے جسم اور کسی کے، یہ عذاب کوئی ایک قسم نہیں. فرمایا میں خود اللہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ بھی نہیں. بئس البصیر، انتہائی برا ٹھکانہ تمہارا اللہ کہہ رہا ہے، ہٹ جاؤ. یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو کئی دفعہ سمجھایا، زبور میں بھی آتا ہے. اور انہوں نے اسے کہا کہ انہوں نے بنی اسرائیل نے ان قوموں یعنی مشرک قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا کہ خداوند نے حکم دیا، بلکہ یہ جا کے ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام کرنے لگ گئے اور ان کی طرح بتوں کو پوجنے لگ گئے جو ان کے لیے پھر پھندا بن گئے. بلکہ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو شیاطین کے لیے بھی قربان کیا اور اپنے معصوموں یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کا بھی خون بہاتے تھے بتوں کو خوش کرنے کے لیے. اس لیے خدا کا قہر ان پر برکا اور ان سے اپنی میراث اور اسے اپنی میراث سے یعنی بنی اسرائیل سے اللہ کو نفرت ہو گئی اور اس نے ان کو قوموں کے قبضے میں کر دیا اور ان سے دعوت رکھنے والے ان پر حکمران بن گئے. اللہ نے یہ زبور کے اندر باب 106 آیات 34 سے 41 تک آپ نے پڑھنی. اور دوسرے فساد کی حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو کہا، متی کی انجیل ہے باب 24 آیت نمبر 3، جا کے نکال کے پڑھ لیں وہاں پر. فرمایا دوسرے فساد یہ ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب دکھ دیے، ان کو گالیاں دی، ان پہ بہت کچھ کیا، فرمایا میں تمہیں کہتا ہوں یہ جو پتھر پہ پتھر نہیں جب تک گرایا جاتا نا، یہ اونٹیں اللہ نے اڑا دینا ساری بیت المقدس. تو وہ لوکا کے اندر ہے، اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے رو. دیکھو وہ دن آتے ہیں جب کہیں گے مبارک ہے بانجیں اور وہ پیٹ جو نہ جنے اور چھاتیاں جنہوں نے دودھ نہ پلایا. اس وقت وہ پہاڑوں سے کہنا شروع کریں گے کہ ہم پر گر پڑو اور ٹیلوں سے کہیں گے ہمیں چھپا لو.
یہ عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں۔ یہ میرے پاس بائبل ہے، 6ٹھی کلاس میں تھا جب اسکول میں لڑکے کرسچن پڑھتے تھے، شوق تھا، تورات زبور انجیل دیکھی نہیں تھی، ماں نے بتایا ہوا تھا کہ کتابیں ہیں یہ اللہ کی، تو دل میں آیا کہ یہ کتابیں بھی تو ہونی چاہیے نا اگر ہمارے گھر میں قرآن مجید ہے۔ تو کرسچن لڑکے ساتھ پڑھتے تھے، اس کے پاس بائبل کارسپونڈنس سے آ گیا خط جس میں وہ اپنی بائبل کا تبلیغی مطالعہ کرتے تھے۔ میں نے کہا یار یہ مجھے بھی دے دو۔ تفریح ٹائم میں بیٹھ کے، میں کھیلنے نہیں کھیلتا تھا، تفریح ٹائم میں بیٹھ کے مسجد کا اہتمام کرتا تھا، اذان دیتا تھا، صفے بچھاتا تھا، لوٹے بھرتا تھا، پھر تکبیر پڑھتا تھا، پھر بیٹھا رہتا تھا، 10 منٹ کی ریسیس کرنے کے بعد جا کے مسجد کا اہتمام کرتا تھا۔ 6ٹھی کلاس کے اندر پہلی جماعت میں نے اسکول میں 6ٹھی کلاس میں کے ظہر کی نماز پڑھائی، پیچھے استاد کھڑے تھے، انہوں نے کہا میری طبیعت خراب، تم پڑھاؤ۔ آوارہ نہیں تھا، تھوڑا سا ہوا کسی وقت میں دماغ الٹ پلٹ، سوشلسٹوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے، مولوی صاحب نے کان ہی ایسے کھینچے بھی آپ سوچ نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں استاد جی جس کی بے عزتی نہ کرتے، جس کو استاد جی برا بلا نہیں کہتے، جس کو استاد جی ڈانٹے نہ، تھپڑ نہ مارے، وہ سمجھ لیں کہ وہ لڑکا استاد کی نگاہ سے گرا ہوا بچہ ہوتا ہے۔ استاد کہتا ہے یہ ڈنگر ہے، اس کو میں کیوں کروں؟ مارتے ہی اس کو ہے جس کا پتا ہوتا ہے کہ یہ کوئی شے ہے، یہ کوئی شے ہے۔ جیسے میرا اس آدمی سے گلہ ہی کوئی نہیں ہوتا جس سے میں قطع تلقی دلی طور پر کر چکا ہوں، گلہ میں کرتا ہوں اس سے جو میرا اپنا ہوتا ہے۔ اگر اس سے بھی بند کر دو تو سمجھ لو فارغ ہو گیا۔ یہ اسلم کو میں نے کہا ابھی میں تمہیں ڈانٹتا ہوں تو تمہیں برا لگتا ہے، جس دن میں نے ڈانٹنا بند کر دیا تم فارغ ہو جاؤ گے میری نگاہ سے، کیونکہ وہ قابل ہی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ اچھی اولاد کا تو ہوتا ہے کہ یار یہ ابھی غلطیاں کر رہی، اس کو راہ راست پہ لے آؤ، اگر یہ غلط ہو گیا تو ابھی تو تھوڑا سا بگڑا، برے کا پتہ ہی ہے، یہ تو کان پہ جوں نہیں رینگنے دیتا۔ یہ میں نے اس زمانے میں 1997 میں میرے 9 بائبل کے کورس جب کر لی، مجھے تحفے میں پھر بائبل ملی، وہ ابھی بھی اوپر لگی ہوئی ہے سند، 14 جو ہے نا ان کی سندیں میں نے حاصل کی، ساری بائبل میں نے ود کمنٹری پڑھ لی۔ مولانا صاحب نے بڑا مدد، پھر میں نے مولانا صاحب کے ساتھ اپنے بڑے بشپ استاد کا جو انگلینڈ سے پڑھ کر آیا تھا، الہیات کی اس کے اندر اس نے پڑھا ہوا تھا، تو اس کے اندر اس نے اس زمانے میں جو ایم اے کیا ہوا تھا تو اس کا مناظرہ کرایا میں نے مسجد میں، بڑا زور کا مناظرہ ہوا، مولانا صاحب نے ان کو چائے پلائی، کھانا کھایا، بڑا۔ میں نے کہا اگر یہ آپ میرے استاد جی اگر کرسچن ہوتے تو میں بھی ہو جاتا ہوں، کریں ختم اس بات کو۔ اعتکاف کیا ہوا تھا نا میں نے اس زمانے میں، تو وہ میرے اعتکاف میں مجھے ملنے کے لیے آ گئے مسجد میں، تو چھوٹا سا تھا ابھی تھا، یہ 1997 کی بات ہے، تو وہ مسجد میں آئے، تو میں نے کہا یہ میرے استاد جی ہیں۔ مولانا صاحب لے کے مجھے ان کے ہی چلے گئے، سیر کرتے کرتے صبح کی، کہتے چل واڑ چلیے آپ انہوں نے دیکھ لینے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی وہ ہندوؤں کے پاس وہ رہے بڑی دیر، عیسائیوں کے پاس، ربوے میں، ہر جگہ وہ رہے مولوی اسماعیل کے ساتھ۔ وہ یہ نہیں کہ اس کا عقیدہ قبول کرنے کے لیے، کتابیں نہیں تھی، غربت تھی ان کے اوپر بڑی، تو وہ کتابوں کے چکر میں وہاں رہتے تھے اور ان کے بچوں کو پڑھا دیتے تھے بدلے میں، یا کوئی کام شام کر لیتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے، ایسے غائب ہو جاتے تھے گھر سے، کھیتی باڑی کر کے سارا بیج بوجھ کے تو انہوں نے چلے جانا۔ دو اپنے کزن کو کہنا کہ تم یہ اس کو سنبھالو، میں پھر آتا ہوں، بتانا نا میرے ابا جی کو۔ غائب ہو جاتے تھے وہ 6 مہینے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے بتایا کہ ربوے کی پہاڑیوں میں نے غار میں پناہ لے لی، میں پھر وہاں عبادت کرنے لگ گیا بڑی دیر، پھر میں رہا، پھر کہتے مجھے اپنی امی کی یاد ہے، میں نے کہا واپس کیوں ہے؟ کہتے امی کی یاد آئی، میں بڑا رویا، پھر پیدل ہی چلا گیا تھا، کہتے ربوے اس زمانے میں 12 سال کا بچہ۔ آپ نے کیا پھر نہیں تھا بلا درس کے لیے سائیکلاں موٹر سائیکلاں گڈیاں کاراں ستے واسیاں آ رہیاں، اگر دین سیکھنا ہے آوارہ۔ یہ میرے پر حزقیل ہے، یہ بائبل ہے بیت اس کی، تو میرے پاس میں نئے ایڈیشن منگواتا رہتا ہوں، اپنی اسکول جاتا ہوں نا بائبل اسکول میں، تو یہ مطالعاتی ایڈیشن نیا آیا تھا، پھر میں نیا خرید کے لے آیا۔ میں نے کہا استاد جی مجھے وہ دیں، تو میرے استادوں نے مجھے 15-20 سال کے بعد پہچانا، چائے پلائی، میرے سے اچھا سلوک کیا، کہ ننے سے آتے تھے آپ کتنے بڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اب داڑھی بھی سفید ہو گئی، موت کی طرف سفر ہے، 5 سال رہ جائیں گے، اللہ پوچھیں گے، میں کہوں گا اللہ معاف کر دے، اللہ مجھے آگے کہیں گے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دن کی بات نہیں۔ کاشف 2-4 دن کی بات زندگی تیری ہوتی، چل تو کہتا مجھ سے گناہ ہو گئے میں معاف کر دیتا، 50 سال 2-4 پہ ہو، میں فرق کو کہوں فرق ہے نہیں مجھے یار۔ وہ کہتا استاد جی 50 کروڑ روپے کا معاملہ ہے، 50,000 یا 50 لاکھ بھی ہوتے میں آپ کو چھوڑ دیتا، یہ 50 کروڑ کا معاملہ ہے، کیا کر رہے ہیں آپ استاد جی؟ یہ دین آپ کو یہ سکھاتا ہے، یہ ایمانداری سکھاتا ہے کہ آپ میری 50 کروڑ کی پراپرٹی ہضم کر جائیں؟ اللہ پوچھے گا کاشف علی سے، کھڑا کر لے گا بھائی یہ مارتا ہے اور میرے آپ سے کیا تعلقات خراب ہونے ہیں؟
میں تو اپنی آخرت کی وجہ سے آپ سے تعلقات، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کرے میرے اور آپ کے تعلقات برباد ہو جائیں، میری آخرت بچ جائے، مجھے نہیں آپ چاہیے۔ تو بے معنی حیران ہو، پریشان ہو، سرگرداں ہیں، خدا پوچھے گا حیرانی پریشانی میں وہاں کھڑا ہوں گا، تو مجرم بن کے میری بارگاہ میں کیا لینے کے لیے آتا؟ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اکیلا کھڑا، بار بار پوچھا جائے گا۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 دن کی بات نہیں، 50 سال تجھے میں نے زندگی کے دیے کاشف علی، وہ 2-4 دن کی بات ہوتی، میں تیرے گناہ معاف کر دیتا، میری نعمتیں کھائیں، پیسہ کھایا، ماں باپ دیے، اولاد دی، بچے، بہن بھائی، دوست یار، دولت مند اغیار سب ملا دیے تجھے، لائبریریاں اچھا استاد دیا، حج عمرے تو نے کیے، زکاتیں صدقے کتابیں تجھ پہ قربان تھیں، ایک دفعہ منہ سے نکالتا تھا کتاب ہل کے آسمانوں سے اڑ کے تیرے پاس آ جاتی تھی، ویڈیو تھی، سارا دن لنک چلتے تھے تیرے پاس، طرح طرح کے موبائل، گاڑیاں، کس چیز کی کمی تھی؟ کس چیز کی کمی تھی؟ پھر کس لیے یہ زندگی کی غفلت ہے جب تجھے پتا تھا اقترابت الساعہ، وقت حساب کا آ رہا ہے، وَهُمْ فِي لَغْوَةٍ مُعْرِضُونَ، تو غفلت کی زندگیاں جی کر آ گیا۔ اس لیے بھائیو اس دنیا کے تعلقات کا کچھ نہیں، میں تو اب آپ کو کہہ رہا ہوں، صاف کہہ رہا ہوں، یہ تھوڑی مدت ہی ہے، غائب ہو جانا ہے، سیکھ لو اگر مجھ سے سیکھنا ہے، یا میں دھرتی پہ نہیں ہوں گا یا میں غائب ہو جاؤں گا۔ میں تو اپنی آخری عمر توبہ میں، فضیل بن ایاز کہتے ہیں کہ دوبارہ نہ میرے پاس آئیں بادشاہ سلامت، میں نے اپنا وقت بہت ضائع کر لیا، آخری عمر میں اپنا آرام کی زندگی گزاریں، کوئی جا کے اللہ کی عبادت کریں، بڈھوں آوارہ ہو کے بڈھے ہو گئے، موبائلوں پہ لگے ہوئے، جا کر دیکھیں ہیں، دوست بتاتا ہے اس کا باپ سارا دن واٹس ایپ سے نہیں ہلتا، گھر بیٹھ بیٹھ کے بربادی دیکھ لی، کدھر کو جائیں گے آپ سارے اکٹھے ہو کے، کوئی کر لے، مایا جوڑی لاکھ کروڑی تے سنگ نہ جانا تے لائی، ہیرے ہرن پرانی اتے پوے اچانک سے لائی۔ خوبصورت ہیرے کی طرح کا ہرن ہوتا ہے، اچانک اس کے اوپر چیتا آ کے، موت اس طرح جانے، بندیا میں تو کر، موت چھری تو لے لائی، موت کی چھری چل جانی، کہتا مایا جوڑی لاکھ کروڑی، دولت اکٹھی کی، سنگ نہ جانا تے لائی، کوئی پیسہ ساتھ نہیں جانا، آپ نے کھڑے ہونا، یہ کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں کھڑی رہ جانی ہیں، آواز آ جانی، ابا جی چلے گئے، ماں میری چلی گئی، دادا میرا اتنا دولت مند آدمی تھا کہ لوگوں کو تو دولت کی ہوا بھی نہیں لگی تھی اس زمانے میں، جس زمانے میں بوریوں کی بوریاں دولت تھی اور اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اور لوگ گواہی دیتے، ہم نہیں کہتے، میں تو دیکھی اس کی دولت، سونے کی ڈلیاں دیکھی اس کی جیب کے اندر۔ کہاں گئے میرے دادا ابو؟ کلمہ پڑا چلے گئے۔ ہیں امی جی کہاں چلی گئی جن کے اتنا ہر وقت سونے سے لاد کر دلہن بنائی، 100 تولہ سونا دادے نے ڈالا، وہ چلی گئی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے، دلہن ختم، آگ کا خاک بن گئی جا کر کے، پیاری صورتیں جا کے ہیں، نہ جانے کس دیس وہ صورتاں بستیاں ہیں کہ جن کے دیکھنے کو اب اکھیاں ترستیاں، آنکھیں ترس گئیں۔ اس لیے اپنی زندگی کا بھائیو احتساب کرو، فلسطینیوں کو چھوڑ دو۔ تو وہ حزقیل کی کتاب جو ہے نا، اس کے اندر نبی ایک حزقیل ہوئے ہیں، یہ ایک نہیں، فی صحف ابراہیم و موسیٰ جو قرآن میں آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہ بھی کوئی نہ کوئی صحیفے اترے، تو کچھ صحیفے ان لوگوں کے پاس محفوظ ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مسئلہ یہودیوں کا، مجھے سمجھ کوئی نہ آئے، مولانا صاحب نے کہا کتاب فلانی نکال کے بائبل کی وہ پڑھ حصہ، سارا میں نے وہ پورا ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کے، تب دیکھا یہ سازشیں کرتے ہیں یہ کافر لوگ، یہ ان کے اندر بھی بہت کچھ ہے۔ تو سنیں اس کا باب نمبر 22، حزقیل، اسرائیل کے سرداروں کے گناہ، عنوان کیا ہے؟ اسرائیل کے سرداروں کے گناہ۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، نبی حزقیل پر ہوا، اللہ نے اعلان کیا اور کہا کہ اے آدم زاد اس سے کہہ تو وہ سرزمین ہے جو پاک نہیں کی گئی اور جس پر غضب کے دن میں بارش نہیں ہوئی۔ فرمایا اس وقت انہوں نے کہا کہ تم لوگ جو اپنے بارے میں کیا کہتے ہو سنو، جس میں اس کے نبیوں نے سازش کی، یعنی کاہنوں نے، اس وقت کے نبیوں کا لفظ یہاں پہ جو ہے نا اصل معنی کاہنوں کا ہونا چاہیے کہ اس وقت کے علماء نے ایک سازش کی بیٹھ کر، فرمایا تم ایسی سرزمین کے باشندے ہو جس میں اس وقت کے کاہنوں نے سازش کی، شکار کو پھاڑتے ہوئے اور گرجنے والے شیر ببر کی مانند وہ جانوں کو کھا گئے ہیں، ایسی تقریریں کی انہوں نے، تفرقہ بازی کی، امت کے اندر انتشار ڈالنے کی، ان کے مولویوں نے، کہتا وہ شیروں کی طرح آئے اور بڑے بڑے علماء اور بڑی بڑی عوام کو نگل گیا وہ سارا کچھ۔ یہ ذرا نا بائبل کا ترجمہ پڑھنا اور سمجھنا ایک فن ہے۔ فرمایا
وہ مال اور قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں. پیر شوف بابا جو دل میں آیا سارا چھین لیتے. لاؤ نظریں نیازیں. پیر نقیب نے 3 ارب روپیہ شادی پہ لڑکے کے لگا دیا. اب پیر نصیر الدین کے لڑکوں نے دیکھو کیا کیا, باپ کچھ کر رہا ہے, دیکھا بھی اب کام نہیں چل رہا, تو ابے کی قبر کھود کے پیر نصیر الدین کو وہاں سے اٹھا کے ان کا جسم باہر نکال کے دوسری جگہ منتقل کر کے وہاں پہ بڑی برسی تو باجے تو بہت دولت نچھاور کی بھی. وہ چاچوں کے ساتھ اختلاف ہو گیا. انہوں نے کہا پھر اس جگہ پہ پیر میر علی کے ہم نے بنانا ہے, ہم نے فتویں لینی. انہوں نے کہا ہم نے, لڑائی ہو گئی, الگ ہی کر لیا. یہ پیچھے دنوں پر اور ایک مولوی بلا لیا اور مولوی نے تقریر کی, وہاں پر ثابت کیا بھی جسم کو منتقل کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام, مجھے پتا تھا یہ ابھی کہے گا کیا, مجھے پہلے پتا ہوتے دلائل کیا ہیں. میں نے اخیر کر کے آڈے پہ دیکھا وہی دلیل دے رہا تھا, جھگڑا جھگڑی جو ہو رہی ہے. ہاں جی, فرمایا قیمتی چیزوں کو چھین لیتے, اور انہوں نے اس میں بہت سی عورتوں کو بیوہ بنا دیا ہے, قتل کرا دیے, ان کے شوہروں پر عاشق ہو گئے اور ان عورتوں کو انہوں نے ختم کر دیا, بندے بھی مار دیے. اور اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا, میری مقدس چیزوں کو ناپاک کیا. انہوں نے مقدس اور عام چیز میں کوئی فرق نہ رکھا, اور ناپاک اور پاک چیزوں کے اندر امتیاز کی تعلیم نہیں دی, اور میرے ثبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا, پابندیوں کو نگاہ میں رکھا ہے, اور میں ان میں بے عزت ہوا. اللہ کہتا, اللہ نے کہا میری وما قدر اللہ حق قدری, میری وہ قدر نہ کی جو انہوں نے قدر کرنے والے. اس کی عمرہ اس میں شکار کو پھاڑنے والے بھیڑیوں کی مانند ہیں جو ناجائز نفع کی خاطر خون ریزیاں کرتے ہیں اور جانوں کو ہلاک کرتے ہیں. یہ امیر لوگ جتنے بھی پیسے والے ہیں, بڑے بڑے ٹائکن ہیں جی, اس ملک کو اصل میں بتاؤں کس نے برباد کیا یہ پچھلے 10 سالوں میں 20 سالوں میں. ایک ہی بندہ جو حکومتیں گرا رہا ہے, اٹھا رہا ہے, لا رہا ہے, چلا رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. نام لیا تو مجھے ہی قتل کرا دے گا, ملک ریاض. چل ختم, اتنی بات میں نے آپ کو بتا دی, سارا کچھ چھوڑ دیں. کوئی اس کو امریکہ نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ اس کا نام ہی لینے دیتے, لفظ بھی نہیں بولنے دیتے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں اس کے ساتھ سارا کچھ. یہ عمران خان کو بھی وہی لایا, اس کا ادھر فلانا, ہر شے ایک بندہ وہ اکیلا ہلا رہا ہے, جنرلوں کرنلوں کو سب کو ہلا رہا ہے. آپ چھوڑ دیں کیا ہو رہا ہے. فرمایا اس کے نبی ان کے لیے کچی کہکل کرتے ہیں, باطل رویا دیکھتے اور جھوٹی فالیں نکالتے ہیں. یعنی ان کے کاہن, ان کے مولوی, یہ جو استخارہ کرا لیں, آن لائن استخارہ, اللہ اکبر. تے آف لائن استخارہ کیڑا وا بھئی, وہ کہنے اندر آؤ مسز بھیجو دا آف لائن استخارہ, تے بندیاں دا سارے دا آن لائن استخارہ, دونوں دا استخارہ ہو رہا. یہ اسے نیچے کہا ہے اس کی تشریح میں کہ قیمتی چیزوں کو چھین لیتے ہیں. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض عمرہ اپنے سیاسی اختیار اور طاقت استعمال کر کے دوسروں کی زمینوں اور املاک پر قبضہ کر لیتے ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ, اس کی جگہ چھین لو, اس کی جگہ چھین لو, اس سے لے لو, اس سے لے لو, کھا جاؤ مربے کھا جاؤ. یہ فلانے صاحب نے خرید لیے جی, 14 مربے انہیں لے لے, 18 اسے لے لو. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں, پیشاب کی دھار نہیں مارنی. سمندری روڈ پر ایک کرنل تھا بڑا بہت, اپنی جگہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتا تھا. یہ دالووال کے پاس انگلی بھی نہیں لگا, مربوں کے مربے. 30 سال فرعون بنا, بچوں نے بعد میں ایک بھی چیز نہیں رہنے دی, سب اڑا دی, سب اڑا دی. اللہ بیٹھا اوپر. فرمایا نجائز نفع کی خاطر خون ریزیاں کرتے ہیں, اور ان کے نبی باطل بارگیریاں, جھوٹے خواب سناتے. مجھے خواب آیا جی, نبی پاک نے مجھے یہ بتایا, 75 بار مجھے رسول اللہ نے خواب میں بخاری شریف پڑھائی. انا للہ و انا الیہ. 20 سال تک تو کہتا ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہی بیٹھا رہا ہوں. تحریک منہاج القرآن ہے, 20 سال کہتا ہے. رسول اللہ آئے میرے پاس, کہتا ہر میرے پاس کرایہ نہیں ہے, میں نے جانا ہے مدینے واپس. بس بتانے لگا جو مرضی سنا جاؤ, ایک بریلویوں کو جو مرضی سنا جاؤ, ایک شیعوں کو جو مرضی سنا جاؤ. مجھے یاد ہے آیت اللہ برفجردی ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا, یہ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے, کہ میں آپ کو بتا دوں شیعوں کو کوئی پتہ نہیں چلتا مصائب سنتے وقت بھی یہ اس نے گھڑ لیا ہے پاس سے یا کیا کر رہا ہے. تو اس سے کہا کوئی تماشا بھی دکھائیں, کہا آج میں دکھاتا ہوں تماشا. چلے گئے, تقریر کی, بڑا زور شور, بڑی پیک پہ لے گیا. فن ہے بھائی پیک پہ لے کے جانا, خطابت بات ہے, ایک شے ہے دنیا کے اندر, بیڑا گرک اس دنیا کا سارا خطابت نے کیا. میں اس پہ جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں کہ بیڑا گرک ہی کر دیا خطابت نے. شاعری اور خطابت دو چیزیں ایسی ہیں جو بندے کی عقل اور مت مار دیتی دین کی راہ کے اندر. ابھی سلام کسی کا پڑھنا شروع کر دے, سارے مسلمان جذباتی ہو جائیں گے.
جو مرضی کر لو، مار دو، مارے نہیں، حافظ قرآن مروا دیے، بعد میں کہا غلطی ہو گئی، سپریم کورٹ کا آج تک فیصلہ نہیں آیا ہے۔ آپ کو کیا پتا؟ یہ کاشف کی آنکھیں ہیں بھائی، کاشف کی آنکھیں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، یا اللہ مجھے اس کے سپرد نہ کر دی جس کو مجھ پہ رحم ہی کوئی نہ آئے۔ مار مار کے ہڈیاں اڑا دیتے ہیں، ان کے خلاف آپ بات کریں گے، کرے تو ان کے خلاف بات، سارا جوش جنون نکل جاتا ہے، اور ادھر ادھر کہی جان کے کاشف حق نہیں بیان کرتا، بھی میں نہیں کردا، تو تا کردا، جا کے کر نہ دیکھے، جا کے تے ڈالا تے چمپڑی بنا لا، تینوں کہنے کیا منع کیتا، جا انہوں نے حق سنا، پھر تینوں ایک حق وہ سناؤں گے، سمجھ گئے؟ نکل باہر، واہ آپ گھراں چ بیٹھے اٹھ دے نہیں۔ اس ملک کے لوگوں کو ستم گری اور لوٹ ماری کی، یہ بنی اسرائیل کے کرتوت اللہ بتا رہا ہے۔ غریب اور محتاج کو ستایا، پردیسیوں پر نہ حق سختی کی، روٹی نہیں دیتے، ہوٹل بڑے بڑے آ گئے، کھانا نہیں کھلاتے، پردیسی آ جائے کہیں سے، ہے جی ان کے درمیان۔ اور میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی تو آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو تاکہ میں اس پہ ویران نہ کروں، پر کوئی نہ ملا۔ فرمایا کوئی تو آدمی ایسا ہوتا جو ان کو میری پناہ میں لے آتا، کوئی نیک آدمی ان کو توبہ کراتا، استغفار کراتا، ان کو کہتا پڑھو اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق۔ اللہ سے دعا کی ہوئی، میں نے کہا یا اللہ باقی وظیفوں کو تو مجھے پتا کوئی نہیں، یہ دو بسم اللہ الذی لا یضر اور یہ یا اللہ تو نہ مجھے بلائی، صبح اٹھتے ہی پڑھ لو، بس اللہ کی حفاظت میں، رات کو پڑھ لو صبح تک حفاظت میں، دو ہی نہیں پڑھتے، دم کر دو کاشی جی، دم کر دو، میں کیا کروں، اللہ کی حفاظت چھوڑ دی، کاشف کیا کر لے گا۔ فرمایا اس سرزمین کے لیے رکھنے میں میرے سامنے نہ، پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا، اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں ان کی روش کو ان کے سروں پر لایا، خداوند فرماتا ہے۔ تو ادھر نیچے وہ کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سیاسی رہنما جو اس بات میں قصوروار تھے کہ معاملات اور مقدمات کے فیصلے انصاف سے نہیں کرتے تھے، اے ساکر نثار، کھوسو، بندی عالوی، بندی آل عمر، ابھی یہ جائے گا 1 سال کے بعد 3 بدماش ابھی اور بیٹھے ہیں اسی فن کے ماہر، جنہوں نے اختلاف کیا اس مقدمے کے ساتھ، یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے خلاف جنہوں نے، یہ وہی بندے ہیں، کہتے ہیں ڈکٹیٹرشپ کیوں نہیں دیتے، اور وہ اختیارات چیف جسٹس کو دیے ہیں جو اختیارات دیے تھے جو واپس کل کیے ہیں فائز نے، جو پرویز مشرف بھی استعمال نہیں کر سکتا تھا، اس کو دے دیے، کہا تو مطلق العنان جو چاہے کرے، جس کا لائسنس داخل کر دے، خارج کر دے، 100 موٹو لے لے، قانون بنا دے، قانون کی خود تعریفیں کر دے، جو مرضی اس کے اندر کر لے، ایسا بنایا تھا۔ یہ اٹھا جج، اس نے سارا واپس کر دیا، 6 نے پھر مخالفت کی، 6-8 کا فیصلہ آ گیا، ہے جی وہ 6 کہتے ہیں یہ کیوں واپس کر رہا ہے 100 موٹو، ہمیں خدا بننے دے یہاں پر، اس کی وجہ سے عمران خان کو سارا پروسیجر، یہ کہانیاں سنتے، یہ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں کہا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارا لوٹ لیا جائے گا، یہ برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے یہودی 200 سال تک جا کر آپ دیکھ لیں، پوری دنیا میں ان کا قتل عام کہاں نہیں ہوا، اسپین میں نہیں ہوا، یورپ، لندن، جرمنی، کس کس جگہ پر، اس لیے ان کو بغداد میں، ترکی، اسپین، مصر، پولینڈ، ہر جگہ ان کو عزت سے ملا، مگر یہ سازشیں کرنے سے باز نہیں آتے، پھر وہ حکومتیں ان کو قتل کر دیتی۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو کہا کہ تمہیں میں نکالوں گا مسجد اقصیٰ کے اندر، پھر میں تمہیں لاؤں گا۔ 2 دفعہ ٹیٹس رومی آیا اور بخت نصر، 2 ان کو رہے، اور انہوں نے آ کے ان کو اڑا دیا، یقین جانے ان کا کچھ نہ بنا، اور انتہائی بری حالت میں۔ تو پہلا جو ان کی شکل ہے، جب ان کو سائرس سے شاہ ایران نے 39 عیسوی میں کلدانیوں کو شکست دے کر پھر ان کے ملک پر قبضہ کر لیا، اور یہودیوں کو، یہود کو جلاوطن کر کے جلاوطی سے نجات دی اور دوبارہ بات کرنے کی اجازت دی، مگر پھر یہ نہیں ہٹے، پھر انہوں نے جا کے ٹیٹس رومی ان کے اوپر آ گیا، بڑی غلامی اس نے دی، اس کے ساتھ 70 عیسوی میں عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد، اپنے آسمان پر چڑھ جانے کے بعد، اللہ نے پھر اس کے بارے میں کہا اگر خیریت چاہتے ہو تو نجات کا راستہ کھلا ہے، مستقبل کو سنوار لو، کر لو توبہ، اللہ رحم فرمائے گا۔ اگر کی تم نے پہلی حرکتیں اکٹھے ہو کے جب اقتدار ملا دوسری قوموں پہ ٹوٹ پڑو اور لوگوں پر ظلم کرتے ہو، اللہ نے فرمایا پھر تم نے بھی دین گن لیے تو ہم نے بھی تمہارے دین گن لیے ہیں، اس لیے تم جتنے بھی یہود ہو تم کو ہم چھوڑیں گے کوئی نہیں، اڑا دیں گے تم کو یہاں سے۔ یہ اللہ پاک نے اس کے ذریعے سے ان کی پوری جو ہے تفسیر بتائی ہے کہ 2 مرتبہ پٹو گئے، ایک مرتبہ فرمایا کلدانیوں کے ہاتھوں میں اور دوسری مرتبہ فرمایا رومیوں کے ہاتھوں میں، تمہیں کلدانیوں کے شکنجے سے نجات
اس وقت ملی جب تم نے حالات کی اصلاح کر لی اور آئندہ تم اللہ کی رحمت کے مستحق ہو گئے کیونکہ تم نے توبہ کر لی. پھر تم نے دوبارہ بعد میں رومیز تم پر آ گیا. اللہ نے اب پھر ایک تیسرا موقع دیا کہ نبی کی اطاعت میں آ جاؤ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اصلاح کی راہ اپنی کھولو اور حسد میں مبتلا ہو کر میرے نبی کو جس کو تم اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہو ان کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو, ورنہ یاد رکھو ہم کہیں چلے بھی گئے ہم پھر تمہیں اسی طرح پٹوائیں گے جس طرح پہلے پٹوا چکے ہیں. یہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 8 نمبر تک یہ جو ہے باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. اب آپ لوگ اس کو پڑھتے نہیں تو یہ نیچے اللہ نے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا, اللہ نے کہا باڑا بنایا ہوا ان کے لیے. ادھر تو ذلتیں تمہیں میں دے رہا ہوں, ادھر باڑا بنایا تمہارے لیے جو جوتے تم کو مارنے. بھائی یہی کچھ آپ نے کیا, یہی کچھ آپ نے کیا. آپ نے اللہ تعالیٰ سورت یہ نا سورہ میرے پاس الاعراف ہے جہاں ان کا ذکر آتا ہے 129 نمبر آیت. تو یہاں وہ بولے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیتیں پہنچتی رہی ہیں اے موسیٰ, اور آنے کے بعد بھی. تو موسیٰ نے کہا ہے قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک بھی کر دے گا, اس کی جگہ تمہیں بنائے گا خلیفہ. اگلی بات سننے والی ہے, ساری کہانی اس میں ختم. ساری دنیا کی قومیں بچے مسلمان دوسرے تیسرے جو کچھ, 2 باتیں اللہ نے کہا. اتنی سی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تباہی پھر جاتی. میں کہتا ہوں کتابوں کی کتابیں, ہسٹری آف یورپ, ہسٹری آف امریکہ, ہسٹری آف یہود جیوش ہیں, یہ کرسچن ہسٹری, میں مسلمانوں کی ہسٹری, اسپین کیسے تباہ فرمایا. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو کہا یار فرعون تمہاری وجہ سے ہمیں اذیتیں پہلے بھی ہوتی تھی, فرعون نے اور تیز کر دی. نبی کی قدر نہیں کی, نبی کو الٹا کہنا شروع کر دیا. تو جو آیا بھائی کام آبادی گیا, اسی تیرے نال نہیں چلنا کاشف صاحب, تباہی ہو جانی ہے. تیرے تا مطالبے نہیں مک دے, تو تا ایک چیز بنانا مڑ کے دوئی دا سانو کہہ دینا ہے. اللہ نے کرنا میں تہاڈا علاج. فرمایا ہم تمہارے دشمن کو کریں گے ہلاک اور پھر تمہیں دیں گے زمین میں خلافت. ٹھیک ہے, فرعون کو ختم کیا, اللہ نے خلافت دے دی. آگے ایک ہی جملہ کا فَيَنْظُرَا كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر ہم دیکھیں گے خلافت لینے کے بعد تم حکمرانیاں ہاتھ میں لے کے کرتے کیا ہو. پھر تم ابھی تو تمہیں لوگوں کے گلے ہے نا, یاد رکھ لینا یہ جو فتح کی ازمائش ہے نا, یہ جو زمانہ اذیت کا ہوتا ہے مکے کا, اس سے بھی بری بڑی ازمائش ہے. کیوں؟ مال آ جاتا ہے, عہدہ آ جاتا ہے, طاقت آ جاتی, تو آدمی, اور وہ جس آدمی کے پاس غریبی ہوتی بڑی رو رو کے دعائیں کرتے اللہ حالات بدل دے, تو میں اپنا شکر گزار بننا پائے گا. کاشف صاحب میں تو گناہ بھی نہیں کرتا. میں نے کئیوں کی دعا کی یا اللہ, پھر گئے مرکز. جب جامع مسجد سے نکلا بڑا ایک بندہ پھنسا تھا اللہ کے عذاب, 13 سال سے نکل, کہتا میں تمہیں 50 لاکھ دوں گا. میں دعا کی, اللہ نے نکال دیا. سبب بھی بنایا, میں نے بنایا, جا کر کے بگڑ گیا. کہتا نہیں یہاں وہ کام نہیں ہو رہا یہاں پر. میں کہ اللہ دوبارہ پڑھ لوں گا, اللہ کی کڑی گل ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے. اسی زمین کے اندر سے گاڑی نیچے لے جائے, سب کچھ نیچے, اللہ نے کوئی بندہ بلا کے مارنا, اندر باتھ روم میں بیٹھا ہارٹ اٹیک ہو جائے, نہاتے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, اندر ہی کوئی چھپکلی لڑ جائے, ڈینگی کا بخار کر کے تباہ کر دے, کچھ نہ کہے دل کو کہ بند ہو جائے, دل نے بند ہو جانا. اللہ کا کیا ہے, اللہ کا کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کوئی اسباب کی ضرورت ہے؟ حکم چلتے ہیں وہاں, اسباب نہیں چلتے, اسباب تم لوگوں کے لیے ہیں. وہاں تو کہا کن فیکون, ختم, کہانی ختم. کسی دن آپ کا کن نہ ہو جائے, ہو جانا ہے اگر آپ نے فرمایا. اس لیے پہلی منزل جو دعوت کی ہوتی ہے اس پر دکھوں پر صبر اور استقامت بہت کرنی آسان ہے, مگر جب دوسری منزل فتح کی اس میں بندہ نشے میں چور ہو جاتا ہے اور نشے سے مغلوب ہو کر پھر بھول جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو اور بادمال ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا بھوکے بھیڑیے وہ تباہی نہیں مچاتے بھیڑوں کے گلے میں جا کر, جو عہدے کا اور مال کا بھوکا بندہ دولت پا لینے کے بعد کنجر بن جاتا ہے. جو یہ بنتا ہے نا پھر اس کے بارے میں اللہ کو پتا ہے. پہلے بڑا فقیر مظلوم بنا, میں نے بڑے دیکھے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں میں ایسا نہیں ہوں, میں نے تکبر بڑے دیکھے ہیں, یقین جانے, عاجزی والے تکبر, عاجزی والے تکبر, بالکل مانا, میں جانا, کانوں کو ہاتھ لگانے, توبہ توبہ کرنی, دونوں ہاتھ فراڈ بنایا خدا دے سامنے. ایسی توبہ میں بڑی دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کساوت قلبی ساتھ ہی چل رہی ہے, مڑا نہیں, ادھر ہی ہے بات, کہانی ادھر ہی کھڑی ہے. سمجھ گئے؟ تجربے میرے اپنے بھی, جب میں اپنے آپ ہی چیک کرتا ہوں کہ میں کس زمانے میں کیا یہ جھوٹی توبے کرتا رہا ہوں, تو میں کیا کرتا رہا ہوں, میں نے آپ کو کیا کرنا, سارے اپنے فراڈ آپ کے فراڈ جانتا ہوں.
اسی سب لچ کچھ لچیاں جانتے ہیں، سمجھنا نا۔ فرمایا یہی ہمارے حال ہو گئے۔ 2 مرحلے ہوتے ہیں، پہلا مرحلہ ایذا کا، وہ تو بڑا گزر جاتا ہے، صبر، استقامت، حوصلہ رکھو اچھے دن آئیں گے، مڑ کے حوصلہ رکھ کے اچھے دن آ جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا دوسرا مسئلہ، پھر وہ جب نصرت بھی آ جاتی ہے اور رولا پا رہے سارے ہمارے دوست کہتے دارالسلام بنا لیں، دارالہجرت بنا لیں، کاشی بائی ادارہ بنا، جو میں لینا بنا، کسی بھی نہیں آنا، نہ کسی نے پہنچنا، نہ کسی نے آنا، فارم فل نہیں کر رہے تھے۔ 350 کے قریب آدمی تھا، نکلتا نکلتے 82 رہ گئے، پچھلے دنوں 75 ہی رہ گئے، بھاگ گئے سارے، تو کہنے لگا حملہ ہون، میں تو مارتا ہوں، دبکا بندے کا نکال دیتا ہوں، ترا تھانے دار کا دبکا کیا ہے؟ پھر میں ڈرا بھی دیتا ہوں نیکی کے مقام سے، سارے کہتے سوچو یار کدھر کدھر کری، ادھر نہیں رہن دندا، ادھر چیک تو کرنے ہیں۔ 75 ارکان رہ گئے، میں نے کہا مبارکباد ہو، سید مودودی سمیت بھی 75 ارکان رہ گئے تھے، مبارکباد دی میں نے۔ ایسے منافقوں کو میں نے کہا نکال کے باہر کرے۔ تو یہ کہنا آسان ہے، اللہ نے دے دینا دارالسلام انشاءاللہ تعالی، بات نزدیک جا لگی، جس سے کام لینا اللہ نے لے لینا۔ پھر یہ نہ ہو کہ آ جائے پھر اس کے بعد تم لوگ کدھر جاؤ، پاکستان بننے والا صاحب، اللہ پاکستان دے دے، پاکستان دے دے، خونوں خون کی ندیاں بہہ گئی، آ گیا پاکستان، اللہ نے کہا لے آؤ اسلام، اسلام لائیں گے، قرآن و سنت پہ تیرا دین چلائیں گے، ایسے کریں گے، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، ہے وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر اللہ۔ میرا ایک دوست ہم کاشف مجھے کہتا جلسہ ہو رہا تھا جماعت اسلامی کا، یہ 20-22 سال جنم شرف کے دور کی بات ہے، جلسے پہ وہاں پہ اسے ایک بندے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر، بندہ ہی کوئی نہ بولیا، کہتا مجھے غیرت ایمان نہیں آئی، میں نے کہا اللہ اکبر، ابھی اتنی بات کہنے کی، کہتا پولیس والا ہے تو چکیا میں گڈی دے وچ، کوئی بندہ ملنے نہیں گیا 3 مہینے تک کہ کدھر ہے کدھر نہیں، اس کی ماں ڈھونڈے، بیوی ڈھونڈے، بچے ڈھونڈے، کوئی نہیں۔ مجھے کسی نے پھر بعد میں بتایا، میں نے کہا چلو ہم تیار ہو کے چلتے ہیں، پھر پتہ چلا کہ اس نے کہا مجھے کوئی ملنے ہی نہ آئے، میں استقامت پہ دیکھنا چاہتا ہوں، قیدی نمبر اتنا بن کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں۔ جماعت اسلامی کا جلسہ کو بندہ اللہ اکبر بھی نہیں کہا، یہ کہہ دیتا ہے بندہ ہمیں یہودیوں کی طرح اللہ میں سلطنت دے، اللہ نے کہا 2 دفعہ دی، کیسی تباہی پھیری تم نے۔ ہاں اس دفعہ بھی اللہ نے ان کو گھیرے میں لانا ہے، پھر ان کو چھتر پتانگ ہونے، پتہ نہیں قیامت تک کتنی بار ہونا، یہ کوئی اتنی نزدیک قیامت نہیں آئی ہوئی، یہ پتہ نہیں کیا ہونا ہے۔ آپ تو کہتے ہیں قیامت سویرے آ جائے، قیامت آ گئی، دجال آ گئے، شوقین ہیں سارے دجال کے، نبی نے کہا پناہ مانگو، حضور نے اپنے لیے کہا کہ میں محمد دجال سے پناہ مانگو، ایک کہتے میں دیکھن جانا۔ آج بھی ڈاکٹر سرار بڑا شوقین ہے، شیخ عمران ہے ایک انگریزی بڑا خطیب ہے امریکہ کے اندر، ملیشیا میں دارالسلام بنا رہا ہے، اس کو بڑا شوق ہے، ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو بڑا شوق ہے، دجال آ رہا جی، تو سٹیج تیار ہو گیا پاجی، دجال آ رہا ہے نا، اچھا تینوں اطلاع کیتی انہیں بھی میں آ رہے ہیں طور پہ، میں یار سٹیج بنا میرا، کیا کرتے پھرتے ہیں، پناہ مانگے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، دجال کے نمائندے فتنہ بن گئے ہمارے لیے، سوشل میڈیا اور اکاؤنٹس بنا دیے۔ آپ کدھر کو یہ بات جا رہی ہے؟ اس لیے میرے عزیزو، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو بتایا، یہ ان کو جوتے پڑتے رہے، باقی ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم تو اپنے علاقے کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں بس۔ وہ مستضعفین فی الارض کیا ہیں؟ زمین پر کمزور، ہم جو مستضعفین ہم بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ہمارا بھی کوئی نہیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر ایک آدمی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو خالص اسلام کے لیے کام کرنا چاہتا ہو۔ میرے پاس بے شمار لڑکے آتے ہیں، اتنے لڑکے آتے ہیں کہ ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں، کاش صاحب یہ کرنا چاہتے ہیں، 2 دن ادھر یہاں پہ رکھتا ہوں، 3 دن تزکیہ نفس کے لیے، چوتھے 5ویں دن اسلم جب روٹی دینے آتا ہے، او استاد جی نہیں آئے، میں نے کہا بھی 5 دن تک ملوں گا، پھر جا کے استاد جی نہیں، میں کیا آئے، میں تو جان کے نہیں آتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب کھانا کہتا استاد جی مل لیں اس سے، اس کی جان جا رہی ہے، نہ تہجدیں پڑھنی، نہ قرآن پڑھنا، سارا دن سوئے رہتے ہیں، نہ کوئی کھانا کوئی حال نہیں، یقین جانے دین سیکھنا، کوئی انجیکشن ٹیبلٹس گولیاں ڈرپ لگا دے ہمارے اندر تاکہ دین اتر جائے سارے وچ، سویرے عالم بن گئے ڈاکٹر ذاکر نائک۔ کوئی بھائی بات کریں، امت کا شرازہ بکھر گیا ہے، ایک ایک اینٹ ٹھوک بجا کے لے کر آئیں، ہر چیز کو چیک کریں، ایک کچا کڑا تو نہیں،
تو عشق سمندر کی ترنا تو دو چھلان دی مار جاوے کچیا کڑیا تیرا کی کرا میں اعتبار. کچا گھڑا سمندر نہیں لے کر جا سکتا, عشق کے سمندر میں نہیں کچا گھڑا جا سکتا. دو چھلے نہیں پگھل کے نکل جانا. 2-3 دفعہ ہم بات کرتے بھاگ جاتے ہیں, استاد جی ہم آ جائیں, آ جاؤ, جا کے کہا پھر واپس جاؤ, پھر واپس آتے ہی نہیں. یہ تو ٹائم پر ان کو بلائیں نا, کھانے کے لیے بلا لیں, ویسے اس پہ نہیں آتے. آ جاتا ہوں, کل آتا ہوں, کل آتا ہوں, پرسوں آتا ہوں. یہ آپ کی اجتماعی حالت ہے سنجیدہ گفتگو کرنے والوں کی. ڈاکٹر اسرار کی تنظیم میں اسے دیکھے بندہ ہی کوئی نہیں ملا اپنا امیر بنانے کے لیے, اپنا بیٹا بنا گیا بیچارہ جاتے وقت. سراج لالا دیکھ لیں کیا تباہی پھیر رہا ہے, سوائے جماعت اسلامی کا ووٹ بینک اکٹھا کرنا, نہ ان کو کوئی پوچھتا. ایک سیٹ ہے ہر جگہ ان کی, بلوچستان میں وہ بھی نہیں ہے. پھرتے ہیں میر خار اور کوئی پوچھتا نہیں. سنجیدگی سے بیٹھے, کوئی تعلیم, کوئی ادارے. ایک اسلام آباد میں ادارے میں گیا, ایک یقین جانے لائبریری اتنی اچھی بھی آپ تصور کریں کہ مجھے کتنی, جس کو میں اچھی کہہ رہا ہوں کتنی پیاری لائبریری ہوگی. نایاب چیزیں ادھر پڑھی, میں نے فوٹو کاپیاں کرائی. ایک بچہ نہیں وہاں مطالعے کے لیے آیا. اچھا, اسی آدمی نے اسی بلڈنگ کے نیچے CSS کرنے کے لیے لڑکوں کے رہنے کی جگہ بنائی ہے کہ جو غریب لڑکے یہاں آ کے CSS کریں اور جا کے یہاں پڑھیں. میں گیا نیچے, بندے ہی بندے بیٹھے, انگریزی اخبار, کتابیں, ڈسکشن ہو رہی. کیوں؟ دنیا کے عہدے لینے. اوپر لائبریری دین کی خالی پڑی, کوئی شیخ القرآن, کوئی شیخ الحدیث نہیں, کوئی چیز وہاں نظر نہ آئے. تن ہما داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم, سارا تو جسم برباد ہو کے رہ گیا. کہاں کہاں آپ مرہم رکھیں گے؟ اٹھ کے پوسٹیں کری جا رہے ہیں, جذباتی نیٹ پہ بیٹھے ہیں, آ رہے ہیں جب. میں جذباتی نہیں, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اصلی اضطراب اٹھائیں اس قوم کے اندر, اصلی اضطراب ہلائیں اس امت کو. یہ جو چند لوگ ہیں سنجیدہ باتیں کرنے والے, بمبوں سے مار دیا. مسلمان بمبوں سے تو مرنے آئے ہیں. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے. مسلمانوں کا کیا ہے؟ مسلمان تو کیا کہتے ہیں وہ مسلمان, نہ مال غنیمت, مال کی طلب میں مسلمان جہاد کرتا ہے, اور ملک چھیننے کے لیے بھی کشمیر لینا ہے. جو لرز ہے, کوئی بھوک ہے زمین کی, نوابوں کی طرح جگیروں کی طرح کہ زمینیں چھین لیں. اللہ کا مقصود ہے, شہادت ہے مقصود, و مقصود ہے مومن. مومن کے لیے مقصود جو ہے وہ تو اللہ کو خوش کرنا ہے, اس کی رضا پانے کے لیے کرتا ہے سارا کام. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا. مسلمان کی ٹھوکر کے سامنے کیا ہے؟ دولت کے انبار اور یہ مرکزی چیزیں بنی ہوئی کوئی ہے کوئی چیز؟ جب اللہ کا حکم آ جائے, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا. اسے کہا اپنی ٹھوکر سے ایمانی صحرا کے 2 ٹکڑے کر دے, چولستان کے سارے کے, دھرتی کے 2 ٹکڑے اور سمندروں کے 2 ٹوٹے کر دے. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اتنا زور سے گفتگو کرے مسلمان کہ نمرودوں اور جبابرہ اور بڑے بڑے فرعونوں اور کیسرا, بڑے بڑے کیسروں کے سامنے سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اتنا شان روب ایمانی ہونا چاہیے کہ وہ سمٹ کر جو پہاڑ نظر آتا ہے نا بادشاہ, ہیبت سے مسلمان کی رائی ہو جائے. کہا اولیاء اللہ, بادشاہ نے دربار میں بلا لیا. پہلی دفعہ اس کے محل میں جب جانے لگے تو ساتھ لڑکا بھی چل پڑا, بیٹا. بیٹے نے جب محل کے اندر داخل ہوا تو محل کے بلند و بالا قلعے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا. اس نے قلعہ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا, کٹیا دیکھی تھی باپ کی. آپ کسی کے گھر میں جاتے, کاشف جی انہیں گھر بڑا سونا بنایا, میں دیکھ کے تھوڑی دیر بعد کہتا تو بھی دنیا پر اس کتا ہی نکلے. ہاں, وہ گھر تو متاثر ہو گیا. اندر داخل ہوا جس وقت تو لڑکے نے باپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا, تو ہاتھ بڑا ابے نے کہا تھا مضبوطی پکڑی. لڑکے نے بڑا مضبوطی سے ابے کا ہاتھ تھاما تھا, ولی خدا کا. تو لڑکے نے جس وقت کندیزیں, باندیاں, غلام, نوکر چاکر, فوج, نیزہ بردار, صفائیاں, ماربل, پتھر, شہنشاہی شان و شوکت, چلتے فوارے, یہ سب کچھ جس وقت دیکھا تو لڑکے کا ہاتھ ابے کے ہاتھ سے ڈھیلا پڑ گیا. باپ نے کہا جو لڑکا ڈھیلے میں پڑ گیا یہ دنیا کے ظاہری مناظر کے اندر کھو گیا, لے گیا پوتا تو چلا تیرے. آپ خود بھیجتے ہیں یونیورسٹیوں کالجوں کے اندر, امریکہ افریقہ کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں, جا جا کے اتنے دیکھ, اتنے بیٹھ بیٹھ کے انہیں تڑپ دیا, بھاگ جاتے ہیں وہاں پہ, میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے, میرا فلاں کا لگ جائے. یہ وہ ہے, بس لڑکا ہٹا ڈرا,
غیر کی صحبت دیکھی، غیر کی صحبت جب اس نے اٹھائی، اللہ کی صحبت ختم ہو گئی۔ وہ صحبت کا اثر جیسے مرشد ساتھ نہ ہو صحبتوں کے اثر ختم ہو جاتے ہیں۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں مل لو، ہوں، جس دن نہیں ہوں گا پھر کیا کرو گے؟ ہے وقت مرشد کے ساتھ 24 گھنٹے بیٹھا رہے، لگا رہے، جائے نہ کہیں سے اٹھ کر۔ بہت طوفان بات چل رہا ہے، آندیاں چل رہی ہیں، رجوع میں رہے ہر وقت۔ کبھی کسی بہانے ملنے آ جائے، کبھی کسی بہانے ملنے کے لیے آ جائے۔ لڑکے تو باپ نے کہا العظمۃ للہ والکبریاء للہ، پتر شہنشاہیاں بھی اس بادشاہ کی اور بڑائیاں بھی اس بادشاہ کی۔ لڑکے کا ہاتھ پھر مضبوط ہو گیا، لڑکے کا ہاتھ پھر مضبوط ہو گیا، ابے کے ہاتھ پہ گرفت آ گئی ہے۔ بادشاہ کے پاس جا کر بیٹھا، بادشاہ کے سامنے جا کر بیٹھا، جس وقت بادشاہ نے قتل کا آرڈر دیا ہوا تھا باپ کا، سامنے بیٹھا جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بادشاہ کو کسی نے آج تک سلام نہیں کیا تھا۔ وہاں سوال وہاں پہ ہوتا ہے آداب، 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 یہ بادشاہوں نے رکھے۔ وہ کہتے ہیں بادشاہ کو کون سلام کر سکتا ہے؟ شہنشاہ محترم سلام کرے تو سلام کرے، تیری اوقات کیا؟ تو کہ بادشاہ سلامت، آپ سلامت رہیں، ٹکے کا تو آدمی نہیں، تو خود سلامت نہیں رہ سکتا، ہمیں کہتا ہے سلامت رہے۔ اب بادشاہوں کے آداب، یہ نواب اور دلی کے لکھنؤ جو ہے یہ سلام نہیں پڑھنے دیتے۔ آپ بھی آج ان کے خط پڑھ لیں، آداب، حضور والا میں حاضر، نا السلام علیکم لکھنا جرم تھا آپ کے لکھنؤ میں، دلی میں بادشاہوں کو۔ بادشاہ کو کون سلام دے؟ تسلیمات، آداب، اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کرتے۔ جا اسلام لیا، بادشاہ کے ساتھ بات چیت کی، بادشاہ نے کہا آپ جائیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین آپ نے جس وقت ان کو بلایا کہا بھی کچھ نہیں، کہتے نیک آدمی تھا۔ کہتا وہ تو نیک تھا، پر ایک تھوڑی سی خفیف، جب اس سے سلام لیا تو آپ کی چہرے پہ کا رنگ بدلا ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہے۔ فرمایا اس کے مومنانہ ہاتھ میں اتنی گرفت تھی کہ اس نے جب مجھے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا نا سلام کے لیے، تو میرے نرم و نازک ہاتھ اس کی بازو میں جب ہاتھ میں آیا تو چیخ ہی نکل چلی تھی میری۔ مومنوں کے ہاتھ میں گرفت اتنی ہوتی ہے۔ اتنے مومناں نے ہاتھاں نوں روزانہ مسکل آنا، سویرے مومن اٹھ رہا، ہاتھ رگڑ رہا شیمپو دے نال، فلانی شے دے نال، مومن کہنا میرے پولے پولے ہاتھ ہو جان، بڈھی نو بھی لیا کے دیتے ہوئے، وہ بھی لائی جا رہی کریماں مالشاں کری جا رہی، نینی کے اور پیڈی کے اور میمی کے اور، اتنے تواڈے ہو رہے کیوں؟ تسی رنا چٹنیاں کے کھانیاں ہیں؟ مجاہد بچے پیدا کرنے کے لیے یہ امی چاہیے، سویرے 1.5 گھنٹے مالش کرے، شام کو 1.5 گھنٹہ مالش کرے اپنے چہرے سے میک اپ اتارنے کی۔ ابے کی خوشبوواں تے مردوں کے باتھ روم جا کر دیکھ لے، عورتوں کے باتھ روم لگتے ہیں جی۔ آپ کے لڑکے سارے چھوٹے چھوٹے ہیروز کی طرح باڈیوں یہ کراتے، وہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے ازمائے ہوئے، یہ اسرائیل کہتا ہے، یہ اسرائیل کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے پروڈکٹ اتنی دنیا میں دے دی ہے، KFCیاں کھانی، میکڈونلڈ کھانے، اوپر سے پینی، جنک فوڈ کھانے، طاقتاں تو اچ کھیڑیاں۔ وہ کہنا میں نا جڑے کماں تے لاتا ہے نا مجھے پتا ہے۔ رات کو پورنوگرافی کی ایڈکشن، لڑکیوں سے جرانے، معاش کے بدماشیاں کرنی، ماسٹربیشن لڑکے گھر گھر میں ہو رہی ہے، شادیاں ان کی ہو نہیں رہی، زنا کر رہے ہیں، 36 یہ کام ہے، لڑکیاں ان کی ختم ہوتی جا رہی ہیں، بے نور چہرے ہیں، بے۔ وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، لاؤ رہتے حملے کرو، حملے کرتے وہ پھر ایٹم بمبوں سے، جی ہم نے کر دیا جی حماس کہتی، اور اب آپ آگے سنبھال لیں۔ تو آپ کو نہیں پتا 70 سالوں سے ان کا کیا رویہ، کیوں آپ نے کیا حملہ ان کے اوپر؟ کچھ نہیں، یہ بھی کافروں کے ایجنٹ ہے۔ میں آپ کو صاف بات بتا دوں، آپ جو مرضی کہیں بھی تیرا جذباتی پن، میرا کوئی جذباتی پن نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ دارالسلام کا جو گروپ بنایا نا، سوال ہی آئی جا رہے ہیں۔ میرا اس میں ایک شاگرد سوال کرتا ہے 3-4، وہ بندے نے بھیجے تو مجھے بھی بھیج دیا ایڈمنز نے کہ یہ سوال ہے۔ اب میں کہتا ہوں مجھے تو پتہ، آواز سنتے ہی میں نے کہا یہ تو جواد ہے۔ میں نے کہا یہ میری اس جوانی کا بچہ پڑھایا ہوا 20 سال کی عمر میں، جب میں پڑھتا تھا تو یہ 16 سال کا تھا۔ تو میں نے اس وقت
میں نے کہا اس کے ذہن کو آپ چھوڑ دیں، ان کے سوالوں کو چھوڑیں، یہ میرے پرانے سوال ہیں اس کے سنے ہوئے۔ وہ ویڈیوز بنا کے نا کہتا میں کچھ فلمیں بنانا چاہتا ہوں جس سے عالم اسلام میں ایک چینج آ جائے گا۔ استاد جی آپ اس کا اسکرپٹ لکھ دیا کریں مجھے۔ میں نے اسے کہا اچھا میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، یہ کوئی بڑی بات ہے، میرے لیے اسکرپٹ لکھنا کوئی مسئلہ ہے؟ ڈائیلاگز لکھنے اچھے لاؤ۔ میں نے کہا میں نے ناولز پڑھے ہوئے ہیں، تم لاؤ، تم یہ کرو اس فلم ساری کا اسکرپٹ لکھ کے لاؤ، اس کو جاندار میں بناؤں گا۔ وہ آیا ہی نہیں، پھر کتاب کٹ کے دے دے سانو، آپ دے دے یہ سارا کچھ لکھیا ہو گیا، آپ کوئی کام نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے میں نے کہا استاد جی میں ہاتھ سے فارم نہیں فل کر سکتا، پھر زبان نہ کرنا، پونکن دی عادت پہ ہی ہے، بس وہ پونکی چلو، بھی تم نہیں کر سکتے تو کسی اور سے کہہ دو۔ فراڈ لگاتے ہیں، ڈکا اٹھ کے نہیں پندنا، سمجھ گئے؟ تو یہ تو اس لیے ان کو فارغ کر دیں۔ میں نے ان کے بارے میں رکھا جو اللہ نے اپنے نبی کو کہا تھا جاہلوں سے منہ پھیر لے، فارغ، سب فارغ، اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ باقی ایک صاحب نے کہا کہ آپ کیا رقوم کا عطیہ چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کروڑاں دے دے، عطیہ کیا چاہتے ہیں؟ بیچ دو سارا کچھ، بکنا کوئی آسان، مرلہ نہیں دیا جاتا، کہنے کوئی ہوتا ہے سارا کچھ، پر وہ بھی ہیں جو دیں گے، وہ ہوں گے کچھ نہیں، وہ دے دیں گے، جو ہوں گے ان سے دیا نہیں جائے گا۔ سارے ابو دہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ نے فرمایا کون ہے جو اپنا کچھ مال اللہ کی راہ میں اس وقت دے اور میں اسے جنت کی ضمانت دوں؟ ابو دہدہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، نبی علیہ السلام کی طرح ہاتھ بڑھایا کہ یا رسول اللہ ضامن کون؟ اللہ کے نبی نے کہا میں۔ اسے کہا ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہے، دو میرے باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سفلا میں، بلندی پر ایک نیچے ہے، بلندی والا باغ بڑا شاندار ہے، وہ بھی دیا، سفلا والا بھی دیا، وہ بھی دیا۔ نبی نے کہا بخن بخن، واہ او واہ تیرے بلے او بلے۔ اس نے کہا کیوں اللہ کے نبی؟ فرمایا نا ایک رکھ لے ایک دے دے، نہیں کہتا اچھا دینا ہے، یہاں جو نکما مال ہوتا ہے وہ دینے کے لیے پیش کر دیتے ہیں، بالکل جہاں آپ اپنا گھر بھی نہ بنا سکیں، وہ تب ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جو دل کو پسند ہے وہ دے اللہ کی راہ میں، وہ بھی نہیں دینا، تو یہ تو فرمایا وہ دے۔ اسی وقت باہر گیا جا کے اپنے نبی علیہ السلام، اب ام دہدہ باہر آ جا بچوں کو لے کر، اور کھجوریں جو ہم نے دی تھی وہ بھی کھانی نہیں، اب جولی میں ڈالی پھینک دے، یہ اب ہماری نہیں رہ گئی۔ اس نے کہا ابو دہدہ کس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے؟ کہ رسول اللہ کا۔ کہتی بدلے میں کیا لے رہے ہو؟ کہتی جنت۔ تو اس نے کہا کیا تیری مبارک سودا کر کے ہے؟ بڈی بڑی مضبوط سی نے تھوڑی ہوں، نے کہا بیڑا گرک تیرا، تو کاشف نو دے ہیں پیسے نہ مراد نو، اگے انہیں تھوڑیاں ماواں دے گھر جاڑے ہیں، منڈے بگاڑتے سارے، سمجھ؟ بیوی کیسی نکلی، میں تو بیوی پہ حیران ہوں، ایک اس کی بیوی ہے، ایک ادھر بھی بیوی ہے، وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، ایک بڈھی وہ ہے۔ ابو لہب اٹھا تھا رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے، اچانک دروازے میں آ کے نبی پاک کی چاچی کھڑی ہوگی، حضرت معاویہ کی پھپھی، جے نبی دا چاچا خراب ہے تو معاویہ کی پھپھی بھی خراب، آگے کھڑی ہو گئی، آ کے کہتی ہے محمد دے مسئلے وہ نبیڑے، تو کیوں جذباتی ہوا پھرنا؟ بہ اپنے گھر بیٹھ گئے، پتہ نہیں ماں نہیں لیا تھا، بس رنا چنچل ہاریاں بیٹھیاں کلول کرن، دن نو ڈن بگیلیوں راتی ندی ترن۔ مولانا صاحب کے پاس میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی مولوی صاحب؟ مولانا صاحب کہتے ہیں عورت کے نخرے کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے، دن نو ڈن بگیلیوں، دنیں کہتی ہائے کاکروچ ہے میں نے نہیں کہ تجھ کمرے میں جانا، تے راتی ندی ترن، جدو یار نو ملن جانا رات نو ندی وچ چڑھ جاندی، پہاڑا تے نکل جاندی، پھر دیکھ دی بھی نہیں کدھر میں نٹھن لگی۔ تو عزیزو یہ ایک بات ہے۔ باقی یہ ہماری جو تحریک ہے یہ علم سے نکل کر اب عمل میں ڈل رہی ہے، وہ اس لیے ہم کسی تحریک کا حصہ نہیں ہیں، نہ کسی کے حالات پر ہمارا کوئی تبصرہ ہے کہ ہم تبصرہ کریں فلاں جماعت کیسی فلاں کیسی، نہ آپ ہم سے پوچھیں اس کا کام کیسا ہے، وہ اس کا کام وہ اپنے اللہ سے ادھر جا کے لینا ہے۔ ڈاکٹر اسرار، محمد علی مرزا، غامدی، مولانا اسحاق صاحب، کوئی بھی ہے نا، اس سے اپنے اللہ سے جا کے اپنا اجر لینا ہے، میں نے اور آپ نے اپنے اللہ سے جا کے اجر لینا ہے، ہمیں کسی کے کام پر بنیاد رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کبھی کسی کے کام پر بنیاد رکھی؟ ہمارے لیے ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مدنی پیر رسول، باقی گلاں سب فضول،
پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے دین کا کام کرنا کریں. اس لیے اللہ کی نصرت کے جو آسان ہیں رحمت کے، وہ تو مجھے اللہ کا شکر ہے. باقی لوگ پوچھتے تمہارے پاس اتنی رقم کہاں سے آئے گی، تم اتنے بڑے دعوے کر لیتے، تو ان کی نظر غالب کیا کہ میں شعر جو ہے نا ان کو سنا دیتا ہوں. اس کی بارگاہ میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. میں اس اللہ کا غلام ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کی غلامی میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. نبی علیہ السلام کو کہتا ہے میں کس نبی کی امت ہوں، کہتا اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے، غالب گنبد بے در کھلا. نہیں سمجھ آئی؟ نا نا نا. کہتا میرے نبی وہ بادشاہ ہے، وہ اللہ کے پیارے نبی ہے، میں اس کا امتی ہوں. یہ جو گنبد ہے نا آسمان کا، اس میں دروازہ نہیں تھا، کھل گیا. سبحان اللہ ذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کہتا میری دعائیں کیوں رکیں گی اور میرے بھروسے کیوں اللہ پر ختم ہوں گے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس طرح کے شعر میں جب اللہ کی بارگاہ میں تہجد کے وقت پڑھتا ہوں، ہیں تیرے نبی کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. یہ میں اللہ کو امینڈ کر لیتا ہوں شعر کو. تیرے نبی کی امت سے ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. واسطے جس شاہ کے، کاشف گنبد بے در کھلا. دروازہ بند ہوتا ہے پیارے نبی کا، اللہ نے آسمان میں دروازہ بنا دیا. آپ کو نظر نہیں آتا، کاشف علی کو نظر آتا ہے. میں تو جب خانے کعبہ اللہ سے کوئی چیز مانگنے کے لیے جاتا ہوں تو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ، میں نے کہا تمہیں کیا بتاؤں، میرے بادشاہ نے کہا میرے بھروسے پہ کر لو سودا، میرے ہو جاتے ہیں بے حمدللہ. بس بشری تقاضے کے مطلب تھوڑی ہیں رڑکاں تو کڈنی ہے نا. صحابہ کو مدینہ ایسے ہی تھوڑی مل گیا تھا. تھوڑا سا اندر جب مکھن لینا ہے تو کیا کرنا پڑتا ہے، اندر چاٹی کے بلونا ڈالنا پڑتا ہے. جب پھر آپ بلوتے ہیں تو دہی کی تو ایسی تیسی پھرتی ہے نا ایک دفعہ، پر مکھن اوپر آ جاتا ہے، مکھن اوپر آ جاتا ہے. سمجھ گئے نا. ہو گئی دہی فنا ہوا، مکھن کو بقا ہوئی. مکھن ہی کام کی چیز تھی. لسی جو تھی پھینک پھونک دی، اسی کا بن گیا گھی. گھی کر دے گا طاقتور. سمجھ گئے. اس لیے میرے ساتھ اگر کوئی آدمی چل رہا ہے تو وہ اپنی بندی بورڈ اپنی کشتیاں جلا دے. ہم جس جنت کی طرف جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا بھاگو اس جنت کی طرف کا عرض السماوات والارض، جس کا عرض ایک شے ہوتی لمبائی، فرمایا چوڑائی اس کی اتنی ہے کہ جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کو آج تک کوئی آدمی چھو نہیں سکا. یہ کتنی چوڑائی ہے زمین سے لے کر آسمان تک. اور اس آسمان میں کتنے کروڑوں اربوں ستارے ہیں. فرمایا اس تک چوڑائی، قرض السماوات والارض. نکلو. اس لیے یہ جو میں اس لیے کہتا ہوں، قرآن مجید میں سورہ محمد کے اندر یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اللہ پاک نے سورہ محمد میں ایک آیتیں پڑھی، یہ سننے والی ہیں، ایمان لایا کریں. میری بات نہیں مانیں گے خود بخود ہی پتہ لگ جائے گا. فرمایا سورہ محمد کی آخری 36 37 38، فرمایا دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. اگر یہ اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا والے تمہیں کھیل تماشے دکھاتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کی دنیا. یہ کافروں نے جو دنیا فرمایا وہ کھیل اور تماشے کی دنیا بنا رکھی ہے. اگر تم ایمان لاؤ اور خدا کے ہو جاؤ قریب، خدا تم کو اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال بھی طلب نہیں کرتا. اور اے نبی، اور نبی کے بارے میں اگر وہ تم سے مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو بخل کرنے لگتے ہو، اور بخل میں تمہاری بدنیتی اللہ نے فرمایا ظاہر ہو کے رہے گی. اور آخری بات جو کہی وہ ختم ہو گئی. فرمایا دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں ایسے بھی ہیں جو بخل کرنے لگتے ہیں. جو بخل کرتے ہیں اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تو ہے بے نیاز. واللہ غنی وانتم الفقراء. اور اگر تم منہ پھیرو گے، یہ اصل کہانی ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو بدل کے دین کا کام لے لے گا. ولا اور کیا ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے، بے حصہ اور اس طرح کے تم لوگ کے نہیں. اللہ نے فرمایا میں کام لے لینا دین کا. کاشف علی چڑیوں سے لے لوں، میرا کیا ہے، میرا خانہ کعبہ چھوڑ کے سارا عرب چلا گیا. سے الم تری کیف فعل ربک بأصحاب الفیل. قریش کو اللہ نے کہا نبی کی مدد کرنی کہ نہیں کرنی؟ نہیں کرنی. کہتے نبی کی مدد. اللہ نے کہا سن سے نبی
یہ تیری مدد نہیں کرتے. لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. انہوں نے یاد کرا انہاں تو وڈے آئے سکے تے کی کر کے چلے گئے تے کی انہوں نے بناتا ہیں. علیہم طیر نبابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف. میرا کی سی تھی وہ نیچے ایک زمین پہ کیا پھرتے تھے؟ وقت کے سب سے بڑے جانور ہاتھی. آسمانوں میں کون اڑا تھا؟ وقت کی نکی نکی چھوٹی چھوٹی چڑیاں. موازنہ کرایا آسمان والے نے زمین والی چیز سے موازنہ کرایا. فرمایا نیچے کیا پھر رہا ہے؟ اصحاب الفیل. فرعون تھے اور ان کے ساتھ زمین کا سب سے بڑا جانور کعبہ کو اڑانے کے لیے آیا. طیر ابابیل اوپر پھرے چڑیوں کے گول. ننے ننے غریب تھے, سب نے مل کے دار السلام بنا لیا. ایک امیر کے ہتھے نہیں آیا. ایک سیٹھ تھا میرے پاس, کہتا کتنی جلدی ہے آپ کو؟ پھر ابھی روتا آیا, بیٹے دونوں برباد ہو گئے, نشے کرنے لگ گیا, پھرتے ہیں. اور یہی ہونا ہے سیٹھوں کے ساتھ, اور کیا ہوتا ہے؟ فرمایا طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. اور اخیر میں کیا کر کعصف مأکول فجعلہم کعصف مأکول. ایسے تھا بوسا بھی نہیں تھا. فرمایا کھایا ہوا نگلا ہوا گوبر بن کے نکلے, پھر شکلیں نہ پہچانی گئی. اللہ نے فرمایا بندے کی لاش نہیں پڑی تھی وہاں, گوبر کی طرح کا کوئی کیما ٹائپ شے پڑی رہ گئی, بندے نہیں وہاں پڑے تھے. یہ نہیں کہ ان کی گردنیں اتری ہوئی تھی, ٹانگیں اتری تھی. فرمایا کعصف مأکول. ایسے میں نے کر دیا, بندے نے کھول کے دیکھا تو وہ تو سارا مشین سے ڈبل دفعہ بریک کیما بن کے بندہ پڑا ہوا تھا. پھوس تھا کھوتے کا, گدے کا. دین کے لیے کام نہیں کریں. یہ صرف کافروں کے لیے نہیں, یہ مسلمانوں کے لیے بھی ہے. عربیوں نے نہیں کیا, اللہ نے اٹھا کے اجمیوں کے پیچھے ڈال دیا. اللہ نے کہا چلو ایران کھڑا کر دیا انقلاب کے لیے, پاکستان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. عربیوں نے یاشیاں کی, ہاں جی, اللہ نے کھڑے کر دیے نصرت کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. ان کو ہٹائے گا, نہیں آئیں گے, پتہ نہیں امریکہ کو مسلمان کر دے. ہے ایاں یہ یورش تاتار کے افسانے سے, کہتا چنگیز خان آیا تھا ہمیں ختم کرنے. تاتار ان کو کہتے تتاری. ہے ایاں یورش اتار کے افسانے سے, مل گئے کعبے کو پاسباں صنم خانے سے. بت کی حفاظت کرنے والے کعبے کی حفاظت کرنے لگے. اس لیے جس کسی نے بھائی آنا ہے اس راہ میں آ جائے, نہیں آنا اللہ اور کوئی کام لے لے گا. اللہ تعالیٰ کی زمین خالی پڑی ہے, بھری پڑی ہے اللہ کی زمین. فرمایا قرآن مجید کی پچھلی دفعہ آیتیں نہیں پڑھی, بڑا نشہ چڑھا. پھر پڑھ کے اللہ نے فرمایا خدا کی زمین پر جب نکلیں گے ایسا رزق پائیں گے, کشادگی پائیں گے, ایسے مزے کریں گے, اور مسنون زندگی بھی گزر جائے گی, یہاں کی زندگی بھی فرمایا گزر جائے گی, آگے بھی ایشی کرتے جائیں گے. یہ نہ گھبرائیں کہ رہیں گے دلی میں اور کھائیں گے کیا. فرمایا مجھ پہ چھوڑ دو, میرا کیا ہے, میں تو بے واد غیر ذی زرع اس کو آباد کر لیا تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہاں جانا ہے, تو میں نے کہا وہاں کیا جانا ہے, سب سے بڑی مصیبت میری ہے, آپ نے جانا ہے, میں نے اکیلے نے جانا ہے. آپ تو میرے پاس یہاں نہیں آتے اتنے لیوش ماحول کے اندر ہیں, آپ وہاں جائیں گے. یہ ہم میں کاشف علی فنا ہوگا, پہلا قطرہ بنے گا, ادھر جا کے بیٹھے گا, پھر کام چلنا ہے. ورنہ بنے ہی ہیں جگہ بڑی بڑی, اور جا کے چیک کر لیں, وہاں میں نہیں بیٹھا, کچھ بھی نہیں. بندہ کام کراتا ہے, بلڈنگ نہیں کچھ بھی ہوتی, کوئی شے بلڈنگ نہیں, کوئی جگہ نہیں ہوتی. بندہ جا کے نار کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کر لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمت توفیق دی ہے, تجھ پر سب گھر آ گیا وقت, مجھ پر تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, خانہ دل آباد رہے. صبح تہجد کے وقت میرے دل میں آئی ایک چیز تھی, میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا. میں نے کہا کر لے فیصلہ. پھر میرے دل میں اللہ نے کہا تجھ پر سب گھر بار آ گیا اس دعوے کا وقت کاشف, تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں, فقط خانہ دل آباد رہے. یا رب رہے تو یار میرا, اور میں تیرا یار رہوں. اب تو رہے بس دادم آخر, ورد زباں ہے میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ کوئی میرے ساتھ نصرت کے لیے آئے تو قبول فرمائے, نہیں جو آئیں گے وہ اللہ کی بارگاہ میں خود اپنا جواب دے ہوں گے. حکم ہم کسی پہ بھی نہیں لگاتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر. کل ہفتہ ہے, کل صبح 9 سے 11 ملاقات ہے, تو آ جائیں جس بندے میں آنا ہے. وہ درس قرآن ہوگا انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر, لا الہ الا وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دین کل مقر, اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین,
اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمین۔ میرا ایک دوست تھا، بہت عزیز، بہت پیارا، جگر جان تھا، رات کو 3 بجے پیشاب کے لیے اٹھا، گر گیا، پتہ ہی نہیں چلا گھر والوں کو، اوپر چھت پہ سوتا تھا اکیلا، صبح 8 بجے اوپر گئے تو بے ہوش پڑا، فالج ہو گیا، بایاں پہلو سارا ختم ہو گیا، جینیس، میں کچھ بھی نہیں پڑھا اس کے سامنے، پر وہ بولتا نہیں تھا، بس پڑھتا رہتا تھا، شاعر، ادیب، بہت برا حشر۔ اطلاع ہوئی جب اس نے مجھے اپنی ٹیڑھے بیڑے منہ سے فون پہ بھیجا نا میسج، زمین پہ مطلب نکل گئی۔ 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے فیصلہ ہی نہیں کر سکا کہ میں اس کو دیکھوں تو دیکھوں کیسے۔ ہائے اللہ، یہ وقت ہم پہ نہ لے کے آنا۔ اب بستر پہ پڑا ہے، انتظار ہے اس کو موت کا، بڑی دعائیں کرتا تھا وہ کہ کاش مجھے اللہ محتاج نہ کرے۔ تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ اس کو صحت دے دے، بڑی اس کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں میں، آپ بھی دعا کریں، دعائیاں اس کو پرووائڈ کر رہا ہوں، چیزیں بھاگ دوڑ میں آج کل لگا ہوں، میرا ذہن ادھر اٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اس کو صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ مجھ سے کسی کی بے بسی نہیں دیکھی جاتی۔ میں نے کہا یا اللہ اگر اس کے پاس ایسا نہیں نا، اس کے تو بہن بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، تو اس کو لے جا، یہ جگہ ہم برداشت کر لیں گے، ذلت نہیں۔ بستروں پہ پیشاب پخانے کون سنبھالتا ہے بھائی؟ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکافرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ فلسطین کو آزادی نصیب فرما، کفار کے مقابلے میں استقامت عطا فرما، اپنوں اور غیروں نے جو مل کے ان کے خلاف سازش بنائی یا اللہ اس کا توڑ عطا فرما، یا اللہ کفار کو نیست و نبود فرما، ان کے اوپر تیز آندھیاں چلا اور ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرما، اور یا اللہ ان کے نیچے کی زمین کو ان سے چھین لے، اور یا اللہ ان کی پوری زمینوں کو خسف کے اندر بدل دے، اور ان کی خوش نصیبیوں کو بد نصیبی میں بدل دے، اور ان کے مکروں کو ان کے اوپر الٹ دے۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، یا اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے اور تو ہی ان کے مکروں سے نبٹنے والا ہے، تو ہماری طرف سے نبٹ لے۔ ہم یہاں مستضعفین ہیں، وہ وہاں پہ، اللہ ہم بھی ان کے لیے رو رہے ہیں، وہ ہمارے لیے رو رہے ہیں، ہماری مدد فرما، نصرت فرما، اور دین کا کام جذبات میں آنے کی بجائے ہمیں تحمل سے یہ جنگ لڑنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سارے بھائی جو قنوت نازلہ ہے نا، وہ دن میں ہر نماز کے اندر پڑھیں، نئی نماز میں پڑھتے تو لے کے کتاب نہ یہودیوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں یہ پڑھا کریں، یہ بہت ضروری ہے، یہ اللہ خود ہی ان سے نبٹ لے گا۔ صفحہ سیدھی فرما۔